میں نے ہوٹل انٹرکان کے سامنے پہنچ کر کار روک دی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ آرام کا موقع ملے، لیکن یہ اندیشہ تھا کہ ماسٹر یوشے نے روما کے ذریعے اگر مجھے غافل پایا تو آرام کے وقفے کو بھول کر مجھ پر چڑھ دوڑے گا۔ ہوٹل کا ایک کمرہ حاصل کرنے کے بعد جب ہم لفٹ کے ذریعے اوپر جانے لگے تو اس وقت میں دماغ کی اسکرین پر ماسٹر یوشے اور بیل منڈو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیل منڈو سے کہہ رہا تھا، تم وہاں کسی گاڑی والے سے لفٹ حاصل کرو اور آگے جس شہر میں ہوٹل انٹرکان ہے وہاں پہنچو۔ وہاں کمرہ نمبر 706 میں تمہاری روما موجود ہے، مگر ابھی تم اس کے آگے نہ جانا۔ بیل منڈو نے جھنجھلا کر کہا، یہ تم الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ جو مجھے روما سے ملانا ہی تھا تو اسے الگ کیوں کیا؟ اب اس کا پتہ بتا کر کہہ رہے ہو اس کے سامنے نہ جاؤں۔ معلوم ہوتا ہے فرحات تمہیں بھی پاگل بنا رہا ہے، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کرتا جا رہا ہے۔ ماسٹر یوشے نے کہا، تم اپنے طور پر کچھ بھی سوچ لو، فی الحال میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی آرام کرنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ ہوٹل کا کمرہ حاصل کرو اور اطمینان سے سو جاؤ۔ جب تم تازہ دم ہو کر اٹھو گے صبح تو پھر میں تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ وہ روما کے دماغ میں موجود ہوگا اور اسے مشورہ دے گا کہ وہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں تمام دن بہلاتی رہے۔ لیکن ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی ماسٹر یوشے نے اس سے کہا، بیبی بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہو چکی ہے، اب تمہیں بھی چند گھنٹوں کے لیے آرام سے سو جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر روما نے مجھے دیکھا۔ میں اس کی سانسوں کے قریب تھا، کمرے میں تنہائی تھی اور جذبوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ بولی، میں ابھی سونا نہیں چاہتی۔ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی اداؤں سے اسے لبھانا چاہیے، اب سونے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ جس حد تک اسے لبھانا تھا اس حد تک تم نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ تم نے اپنے انکل کو چھوڑ کر اور اس کی تنہائی کی ساتھی بن کر اسے بڑی حد تک متاثر کیا ہے۔ اب وہ ایک پروانے کی طرح تمہارے آس پاس منڈلاتا رہے گا، اس لیے ابھی اتنا ہی ساتھ کافی ہے۔ اپنے لیے اسے تڑپنے دو اور یہ کہہ کر سو جاؤ کہ تمہیں زور کی نیند آ رہی ہے، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی ہے اور میں فرحات کو چھوڑ کر سونا بھی نہیں چاہتی۔ تم سو جاؤ گی بیبی، کیونکہ چند گھنٹوں کے لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر اس دوران فرحات تمہارے ساتھ رہا تو میری عدم موجودگی میں نہ جانے ہمارے لیے اور کتنی پریشانیوں کا سامان کرے گا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، ابھی وہ تمہارے جال میں ہے، اسے جال میں تڑپتے رہنے دو۔ سو جاؤ، سو جاؤ، دیکھو تمہارے اندر جو ایک نامعلوم غبار ہے وہ جمائی کی صورت میں باہر نکل رہا ہے، کیسی تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں جی چاہتا ہے کہ فوم کے ملائم بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ماسٹر یوشے اس کے جاگتے ہوئے ذہن کو نیند کی طرف مائل کر رہا تھا۔ میں روما کی گداس باہوں کو تھام کر اسے جھنجھوڑنے لگا اور گونگی زبان میں پوچھنے لگا، کیا تم سونا چاہتی ہو؟ اس نے نیند سے بوجھل پلکیں اٹھا کر مجھے بڑی بے بسی سے دیکھا۔ وہ بہت مجبور تھی، اس حقیقت کو سمجھتی تھی کہ اگر سونے سے انکار کرے گی تو وہ شیطان اسے بھی ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر دے گا۔ وہ ملائم بستر کے سرے پر بیٹھتی ہوئی بولی، ہاں میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں، تم کچھ خیال نہ کرو، میں تو تمہاری ہوں، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی، ابھی ذرا سو لینے دو۔ اس نے بڑی عاجزی سے میرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ماسٹر یوشے واقعی شیطان تھا، میرے سامنے شراب کی ایک بھری ہوئی بوتل کھول کر اسے پھر مجھ سے دور لے جا رہا تھا تاکہ میں اس کے لیے للچاؤں اور اس کے بیدار ہونے اور اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ لگا رہوں۔ وہ روما کو ٹرانس میں لا کر سلا رہا تھا۔ روما میرے سامنے بستر پر لیٹی آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر رہی تھی۔ بچھونے کی ملائم سطح پر اس کا زرخیز بدن کہیں دھنس رہا تھا اور کہیں ابھر رہا تھا اور میرے صبر کو آزما رہا تھا۔ اسے نیند کی دنیا سے واپس لانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ شیطان ایک عامل کی حیثیت سے اس پر مسلط ہو رہا تھا۔ میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ مداخلت کرنے کا انجام یہ ہوتا کہ وہ میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے واقف ہو جاتا، لہٰذا میں نے صبر کر لیا۔ جب وہ سو گئی تو میں ایک چیئر پر آ کر بیٹھ گیا اور ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے ماسٹر یوشے کے اقدامات کو سمجھنے لگا۔ وہ روما کے سونے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک اس کے دماغ میں موجود رہا۔ یہ انتظار کرتا رہا کہ شاید میں اسے جھنجھوڑ کر جگاؤں گا، لیکن میری طرف سے خاموشی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میں صبر کر رہا ہوں اور اس حسینہ کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شیطان میرے سونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، وہ خود اپنی عادت کے مطابق اپنی نیند پوری کرنے کے لیے اپنے اعلیٰ کو سلا رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ بیل منڈو اس کے حکم کے خلاف اس کمرے کی طرف نہیں آئے گا اور نہ ہی روما سے پوری طرح فیض یاب ہونے سے پہلے میں وہ جگہ چھوڑ کر جاؤں گا۔ لہٰذا وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بستر پر لیٹ کر اس نے گہری نیند سونے کے لیے وہی عمل کیا جو میں کرتا ہوں۔ وہ اپنے دماغ کے چاروں طرف ایک ندیدہ آہنی فصیل کھڑی کر رہا تھا اور اپنے ذہن کو ہدایات دے رہا تھا کہ ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھل جائے۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے خیال کی پہنچ سے دور نکل گیا ہے۔ میرے سوچ کی لہروں نے بڑی خاموشی سے اسے تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملا۔ وہ کہاں گیا؟ ہم صرف مرنے والوں کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ وہ زندہ تھا، اسی دنیا میں تھا، لیکن میری سوچ کی گرفت سے باہر ہو گیا تھا۔
मैं फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। ये अच्छा मौका था, मैं इसकी गफलत से फ़ायदा उठाकर किसी न किसी तरह इसके दिमाग तक पहुंच सकता था। ये सोचकर मैं कमरे से बाहर आ गया। रोमा को तन्हा सोता छोड़कर मैं पार्किंग एरिया में आया, फिर वहां से कार ड्राइव करता हुआ किसी वीराने की तलाश में निकल गया। हम टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे की गफलत से फ़ायदा उठाकर एक दूसरे के दिमाग में हलचल मचा सकते हैं और अपने इल्म की कुव्वत से उसे भी ताबे फरमान बना सकते हैं। एक बार मैं ऐसा कर चुका हूँ। एंजेला का नाम निहाद बाप स्टफर मेरी तरह टेलीपैथी जानता था। जब वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक सो गया था और मुझे यकीन हो गया था कि इसकी टेलीपैथी की सलाहियतें भी सो रही हैं, तो मैं उसे अपना मामूल बनाने में कामयाब हो गया था। फिर उसे अपना मामूल बनाने के बाद उसे हमेशा के लिए सुला दिया था। अब एक अरसे के बाद मुझे फिर मास्टर यूशे की गफलत का इल्म भी हो गया था। मुझे अपनी सलाहियतों को आजमाने का मौका मिल रहा था और मैं देखना चाहता था कि मैं इसके शैतानी दिमाग पर हुकूमत कर सकता हूँ या नहीं। वहाँ से 40 मील दूर पहुँचकर मैंने सवात जाने वाली सड़क को छोड़ दिया और एक कच्चे रास्ते पर ड्राइव करता हुआ एक पहाड़ के दामन में आ गया। मेरे आसपास ऊंचे ऊंचे टीले थे, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं कार से उतरकर पैदल इन टीलों के दरमियान से गुजरने लगा। एक जगह एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। मैं शुमाल की जानब रुख करके इस पर बैठ गया, फिर आंखें बंद करके मुराकबे में डूब गया। मैं चंद लम्हों तक अपनी मुख्तलिफ सोचों को कंट्रोल करता रहा, अपने जहन को एक मरकज पर लाता रहा। वो मरकज मास्टर यूशे का दिमाग था। मेरी सोच की लहरें वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मगर पहुंच नहीं पा रही थी। पहले तो मैंने ये समझा कि मेरी सोच अभी मेरे काबू में नहीं है, ज़रा सी बेलगाम होकर इधर उधर भटक रही है। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और सोच की लहरों को इसके दिमाग तक पहुंचाना चाहा तो अचानक ही मेरे दिमाग में रोशनी के झुमाके से होने लगे। मुझे यूँ लगा जैसे मैं सूरज की जलती हुई तेज़ शुआओं से टकरा रहा हूँ। इसकी नाकाबिले बर्दाश्त रोशनी मेरे दिमागी बसारत को नुकसान पहुंचा रही थी। मैंने एकदम से मुराकबा तोड़कर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। मैं अपनी सलाहियतों के ज़ौम में ये भूल गया था। वह शैतान टेलीपैथी का बहुत बड़ा आलिम है, जलते हुए सूरज से आंखें मिलाता है। इसका दिमाग भी इसी तरह जलते हुए आग का गोला होगा। जिस तरह सूरज कभी नहीं डूबता, एक जगह डूबने के बाद दूसरी जगह उभरता है, इसी तरह इसका दिमाग बेदारी की दुनिया से डूबकर नींद की वादी में उभरा हुआ था। किसी भी ख्याल वानी की सलाहियतें इस आग के गोले तक नहीं पहुंच सकती थी। मेरी सोच की लहरें भी वहां तक पहुंचकर झुलस रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं अपना सर थामे बहुत देर तक खामोश बैठा रहा और ये समझने की कोशिश करता रहा कि इस शैतान से कैसे निजात हासिल होगी। अगरचा वो अभी तक मुझे महकूम नहीं बना सका था, लेकिन इसकी हैरत अंगेज सलाहियतों को देखकर ये धड़का लग गया था कि किसी न किसी दिन मैं इसके शिकंजे में आ जाऊंगा। ऐसे वक्त मुझे अपनी वही गलती नजर आई कि मैं औरत की कुर्बत से बिल्कुल ही नकारा बन जाता हूँ। रोमा को अपने साथ लगा लाने की क्या जरूरत थी? जिस तरह मैं बैलमुंडो को पीछे छोड़ आया था, इसी तरह इसकी भतीजी को कहीं रास्ते में फेंक कर आ सकता था। लेकिन दिल फेंकने की आदत हो गई थी, इसलिए दिल फेंक कर उसे सीने से लगा लाया। दूसरे लफ्जों में अपनी मौजूदा मुसीबत को और आगे बढ़ा दिया। मास्टर यूशे इस लड़की के जरिए मुझे अपनी नज़रों में रखे हुए था। अगर मैं रोमा को छोड़ देता तो इस शैतान से भी पीछा छूट जाता। वो रोमा और बैलमुंडो के जरिए मुझे तलाश करता ही रह जाता और मैं इसकी नज़रों से रुपोश हो जाता। अब भी मौका था। रोमा और मास्टर यूशे सो रहे थे। बैलमुंडो नहीं जानता था कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। मास्टर यूशे 3 घंटे के लिए नींद की दुनिया में खोया हुआ था। 1 घंटा गुजर चुका था और अपनी हिफाजत के लिए भी 2 घंटे बाकी थे। मैं इनसे बहुत दूर जा सकता था, मगर इससे पहले मुझे एक अहम फ़र्ज़ अदा करना था, यानी बैलमुंडो से माइक्रोफिल्म हासिल करना लाजमी था। डायरेक्टर जनरल सईद अहमद साहब इस फिल्म के इंतज़ार में अपने महकमे से कटे हुए थे। उन्होंने मेरी खातिर रुपोशी इख्तियार की हुई। अगर वो ऐसा ना करते तो मास्टर यूशे इंटेलिजेंस के दूसरे ऑफिसरों की तरह इनके जहन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता और इनके ज़रिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता। अब मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द माइक्रोफिल्म का किस्सा ख़त्म कर दूँ, उसे सईद अहमद के हवाले करके इनसे भी एक नामालूम मुद्दत के लिए ताल्लुकात ख़त्म कर दूं, क्योंकि जब माइक्रोफिल्म इंटेलिजेंस वालों के हाथ लगेगी तो मास्टर यूशे मालूमात हासिल करेगा कि इस फिल्म को महकमे तक पहुंचाने वाला सईद अहमद कौन है। जाहिर है सईद अहमद अपने किसी ऑफिसर से गुफ्तगू करेंगे और मास्टर यूशे मुहातिब होने वाले ऑफिसर के दिमाग से निकलकर इनके दिमाग तक पहुंच जाएगा। फिर मालूमात हासिल करने के लिए इन्हें जहनी अजियतों में मुब्तला कर देगा। वो सईद अहमद से यही पूछेगा कि उन्होंने वो माइक्रोफिल्म कहाँ से हासिल की है। मेरी हदायत के मुताबिक सईद अहमद जवाब देंगे कि फरहाद ने पेशावर से फ़ोन किया था कि फ़लाँ जगह पहुंच जाएं, वहाँ इन्हें एक बहुत ही आम माइक्रोफिल्म मिलेगी। फिर मास्टर यूशे यह मालूम करने की कोशिश करेगा कि मैं किन ज़राए से इनसे रब्ता कायम किया करता हूँ। इस सिलसिले में सईद अहमद का जवाब होगा कि फरहाद इनसे आखिरी बार रब्ता कायम किया था और फैसला कुन लहजे में ये कहकर रुपोश हो गया कि अब न कभी इनका सामना करेगा और न ही कभी किसी ज़रिए से रब्ता कायम करेगा। मास्टर यूशे मेरी चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ़ था।
میں اسے جس طرح ناچ نچاتا رہا، اس طرح ناچتے ناچتے وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اپنے تحفظ کے لیے اپنے خون کے رشتوں سے بھی ناتا توڑ لیتا ہوں۔ پھر سعید احمد سے تعلقات کیوں نہیں توڑ سکتا؟ وہ سعید احمد کی بات کا یقین کرے گا، پھر انہیں ذہنی اذیتیں نہیں پہنچائے گا، البتہ شبے کے طور پر کبھی کبھی چپ چاپ ان کے ذہن میں جھانکتا رہے گا، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ چوری چھپے مجھ سے ملاقاتیں تو نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اب وہ مائکرو فلم میں سعید احمد کے حوالے کر کے اپنے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے بیل منڈو کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اسے کئی گھنٹوں کے بعد لفٹ ملی تھی۔ وہ ایک ٹرک کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں طرف ڈرائیور تھا اور بائیں طرف ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اور اس کی ریوالور کی نال بیل منڈو کی پسلی سے لگی ہوئی تھی۔ وہ لفٹ حاصل کرتے ہی ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت ماسٹر یوشے گہری نیند سو رہا ہے۔ اگر میں بیل منڈو سے سوچ کے ذریعے گفتگو کروں گا تو ماسٹر یوشے کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے احتیاطاً اپنی رسٹ واچ کو دیکھا۔ گھڑی بتا رہی تھی کہ ماسٹر یوشے ابھی پونے 2 گھنٹے تک گہری نیند سوتا رہے گا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں بیل منڈو کے لیے وہی نادیدہ شیطان بن گیا اور اس کے دماغ پر دستک دینے لگا۔ ہیلو بیل منڈو، تمہاری سوچ سے پتہ چل رہا ہے کہ تم ایک ٹرک کی سیٹ پر 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہارے بائیں جانب جو شخص ہے اس نے تمہاری پسلیوں سے ریوالور لگا رکھا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے فوراً بتاؤ۔ بیل منڈو نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس نے شیطان کو غصہ دکھاتے ہوئے کہا، شیطان کے بچے، میں تمہاری وجہ سے نئی نئی پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہوں۔ اگر اس کے ہاتھ میں ریوالور نہیں ہوتا تو میں بہت پہلے ہی اس کا کچومر نکال کر رکھ دیتا۔ میں نے اسے تسلی دی، پرواہ نہ کرو، جو لوگ میری وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں میں ہر حال میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہاری روما فرحات کے چاقو کی زد میں تھی؟ اس وقت تمہاری کوئی تدبیر اور جسمانی قوت کام نہیں آ سکی تھی۔ تمہاری بھتیجی کو بچانے کے لیے میں نے چال چلی۔ میں نے تمہیں تھوڑا سا نقصان پہنچایا اور فرحات کو موقع دیا کہ وہ روما کو لے کر نکل جائے۔ بیل منڈو کی جھجھلائی ہوئی سوچ نے کہا، میں اس نمک حرام لڑکی کا نام تک نہیں سننا چاہتا۔ میں نے بیٹی بنا کر بچپن سے اس کی پرورش کی۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ چور بدماشوں کی اس دنیا میں ایک معصوم لڑکی بے غرض ہو کر مجھے دل و جان سے چاہتی ہے، لیکن وہ جان بچانے کے لیے فرحات پر مر مٹی اور مجھے بزدلی کے تانے دینے لگی۔ میں نے ماسٹر یوشے کے انداز میں کہا، تم اول درجے کے گدھے ہو، بے وقوف، تم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ روما نے مصلحتاً تم سے گستاخی کی ہے۔ میں نے اسے سکھایا تھا کہ اگر وہ دشمن بن کر تمہیں بزدلی کے تانے نہیں دے گی تو فرحات کو اس کی دوستی کا یقین نہیں ہوگا۔ روما تمہیں بچپن سے چاہتی ہے اور اب بھی تمہارے لیے پریشان ہے۔ کیا واقعی؟ بیل منڈو سوچنے لگا، ہاں میری روما میرے لیے جان بھی دے سکتی ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ وہ تمہاری شیطانی تدبیر پر عمل کر رہی تھی۔ میں اسے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت غصے میں آ گیا تھا۔ تمہیں غصہ دکھانے کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ بہرحال اب اپنے بچاؤ کی فکر کرو۔ مجھے بتاؤ وہ ٹرک کس راستے پر چل رہا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں۔ کسی انجانے علاقے میں پہنچ کر تم لوگوں کو اپنا دشمن کیوں بنا لیتے ہو؟ میں نے جان بوجھ کر دشمن نہیں بنایا ہے، تو پھر اس نے تمہیں ریوالور کی زد پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیل منڈو ایک گہری سانس لے کر سوچ کے ذریعے کہنے لگا، سڑک کے کنارے جہاں تم مجھے پاگل بننے پر مجبور کر رہے تھے، وہاں فرحاد اور روما کے جانے کے بعد میں تنہا رہ گیا تھا اور لفٹ حاصل کرنے کے لیے کسی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا۔ گاڑیاں آتی تھیں اور میں ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کا سگنل دیتا تھا، لیکن وہ قریب آ کر تیزی سے گزر جاتی تھی۔ میری جگہ کوئی حسین لڑکی ہوتی تو اسے لفٹ دینے کے لیے گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی ہو جاتی۔ اپنی ناکامی پر مجھے غصہ آنے لگا۔ آخر کب تک میں کھڑا رہ سکتا تھا؟ مجبور ہو کر میں نے ایک ٹوٹے ہوئے درخت کی طرف دیکھا۔ درخت چھوٹا سا تھا، اسے بڑی محنت سے کھینچتے ہوئے سڑک پر لے آیا اور راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اس وقت تک ٹرک دور سے ہارن بجاتا ہوا آنے لگا۔ میں بیچ سڑک پر آ گیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر چیلنج کے انداز میں کھڑا ہو گیا کہ اب یہاں سے گزر کر دکھاؤ۔ میرا یہ چیلنج مجھے بڑا مہنگا پڑا۔ ٹرک والوں نے سمجھا کہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور ٹرک کی تلاشی لینے کے لیے میں نے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ پہلے تو وہ اس خیال سے ٹرک سے اتر آئے کہ شاید میرے ساتھ پولیس کے مسلح جوان ہوں گے جو ادھر ادھر چھپے ہوئے ہوں گے۔ پھر مجھے تنہا دے کر ایک شخص نے ریوالور نکال لیا اور مجھ سے کہا کہ میں درخت کو راستے سے ہٹا دوں۔ ریوالور کو دے کر مجھے مجبوراً اس کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ ڈرائیور نے اس شخص سے کہا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی تنہا شخص اس طرح رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتا، کیا یہ پولیس کا آدمی نہیں ہو سکتا؟ اس شخص نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں اس آدمی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہم اسے یہاں چھوڑ کر آگے بڑھیں گے تو یہ اگلے تھانوں میں کسی طرح اطلاع پہنچا دے گا کہ فلاں نمبر کا ٹرک روک لیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے اور بھی ٹرک آنے والے ہیں، اس ایک ٹرک کی وجہ سے وہ سبھی پولیس کی نظر میں آ جائیں گے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، اسے یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اسے ختم کرنا آسان ہے، لیکن ہم اس کی لاش کہاں چھپائیں گے؟ بہتر ہے ہم اسے اپنے ساتھ سرحد پار لے جائیں، وہاں اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جائے گا۔
انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد مجھے ٹرک میں بیٹھنے کے لیے کہا اور اب میں ان کے درمیان یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے ذرا بھی شور مچایا تو وہ خود کو خطرے میں ڈالنے سے پہلے مجھے ہلاک کر دیں گے۔ صبح ہوتے ہی ہم پشاور سے گزر چکے ہیں۔ اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ میں نے بیل منڈو کو مشورہ دیا کہ وہ ڈرائیور سے بات کرے۔ بیل منڈو نے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے ایک سگریٹ کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے ڈرائیور کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈانٹ کر کہہ رہا تھا، چپ چاپ بیٹھے رہو، ابھی تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ہاں، ذبح کرنے سے پہلے تمہیں اچھی طرح کھلایا پلایا جائے گا۔ ڈرائیور کے باتیں کرنے کے دوران میں اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران ونڈ سکرین کے باہر دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہی اس کا دماغ سوچ رہا تھا کہ وہ جس راستے سے گزر رہا ہے وہ راستہ کیسا ہے، اور آس پاس جو پہاڑیاں اور درخت ہیں اور چھوٹی چھوٹی کچی آبادیاں گزرتی جا رہی ہیں وہ کیسی ہیں۔ کچی آبادیوں میں سڑک کے کنارے کاوخانے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، اس کی سوچ کو پڑھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ اسی راستے سے گزر رہے ہیں جہاں سے گزر کر میں یہاں تک آیا ہوں۔ میں پتھر سے اتر کر کار کی طرف جانے لگا اور بیل منڈو کو سمجھانے لگا، تم ٹھیک راستے پر جا رہے ہو، آگے جا کر ایک مقام پر فرحاد سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ میں سڑک کے اسی حصے میں ڈرائیور کو مجبور کر دوں گا کہ گاڑی روک دے۔ اس دوران ریوالور والے کی توجہ بھٹکے گی، تم اس سے نمٹ لینا۔ بیل منڈو محتاط ہو کر بیٹھ گیا۔ میں کار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر سڑک کی جانب دیکھا۔ مجھے سڑک پر ایک ٹرک گزرتا دکھائی دیا۔ اب مجھے معلوم کرنا تھا کہ یہ وہی ٹرک ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنی دور سے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ میں اپنے مطلوبہ ٹرک کو صرف دماغی بصارت سے پہچان سکتا تھا۔ میں نے پہچاننے کی خاطر ڈرائیور کے دماغ کو ایک جھٹکا پہنچایا۔ اچانک اس کی سوچ میں کہا، اوہو، میرے پاؤں کانپ رہے ہیں، ارے میرا پیر ایکسیلیٹر سے ہٹ رہا ہے، میرے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ بہک رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دور سڑک پر دیکھا، وہ ٹرک ڈگمگا رہا تھا۔ پھر وہ اچانک ہی رک گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس طرح رکا تھا کہ آگے بیٹھنے والے ڈیش بورڈ سے ٹکرا گئے تھے۔ بیل منڈو پہلے ہی محتاط بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس شخص کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ کر اوپر کو اٹھا دیا، پھر پہلو بدل کر اس کے منہ پر ایک کھڑی ہتھیلی جما دی۔ پہلے وہ شخص ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا، وہاں سے زخمی ہو کر اٹھنے کی کوشش کی تو بیل منڈو کے ایک ہی ہاتھ نے اس کے ذہن کو تاریکیوں میں گم کر دیا۔ ڈرائیور نے اس پر چھپٹنا چاہا تو اس کا بھی یہی حال ہوا۔ صرف 10 منٹ میں اس نے دونوں کو بے ہوش کر دیا تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ دونوں کو ٹرک کے پیچھے لے جا کر ڈال دے۔ ٹرک کے پیچھے سامان بھرا ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے جگہ بنا کر ان دونوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ وہ روما کے متعلق بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن مصلحتاً خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں کار کو تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اسی جگہ واپس جانے لگا جہاں بیٹھ کر میں نے مراقبہ کیا تھا اور ماسٹر یوشے کے ذہن تک پہنچنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ جگہ اس قدر ویران اور سنسان تھی کہ وہاں ہم دونوں کے درمیان کوئی مداخلت کرنے والا نہ ہوتا۔ جب میں کچے راستے پر گاڑی کو موڑنے لگا تو اس نے اشارے سے پوچھا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ روما کہاں ہے؟ میں خاموشی سے ونڈ سکرین کے پار دیکھتا رہا، لیکن سوچ کے ذریعے ماسٹر یوشے بن کر میں نے اس سے کہا، چپ چاپ بیٹھے رہو، وہ تمہیں جہاں بھی لے جا رہا ہے وہاں وہ تنہا رہے گا، تم اس کی اچھی طرح پٹائی کر کے اپنی حسرت پوری کر لینا۔ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان کار لے جا کر روک دی۔ بیل منڈو کار سے باہر نکل کر اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ میں بڑی خاموشی سے ایک پتھر کی طرف بڑھتے ہوئے سوچ کے ذریعے سے کہنے لگا، تم چپ چاپ کھڑے رہ کر فرحاد کو دیکھتے رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں پہلے جس پتھر پر بیٹھا ہوا تھا وہیں پہنچ کر بیٹھ گیا، پھر اپنے چہرے سے ماسک اتارنے لگا۔ بیل منڈو بڑی خاموشی اور دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ماسک اتارنے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے آئی لینس بھی نکال لیے، پھر انہیں بڑی احتیاط سے پتھر پر رکھنے کے بعد اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بیل منڈو نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، تو یہ تمہارا اصلی چہرہ ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، تمہارے سامنے فرحاد کا اصلی چہرہ ہے۔ اپنے اس نادیدہ شیطان سے کہو کہ تمہارے ذریعے میری آنکھوں میں جھانکے اور تمہاری طرح مجھے بھی ذہنی طور پر غلام بنا لے۔ وہ مجھ سے 4 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوچ کے ذریعے ماسٹر یوشے کو پکارنے لگا، شیطان تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا کہ اگر میں فرحاد کی آنکھوں میں جھانکوں گا اور اسے باتیں کرنے پر مجبور کروں گا تو تم اس کے دماغ کو کنٹرول کر لو گے۔ سوچ کے ذریعے اتنا کہنے کے بعد وہ ماسٹر یوشے کے جواب کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ شیطان تو سو رہا تھا، اسے جواب کہاں سے ملتا؟ میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیل منڈو؟ کیا میرے سامنے آتے ہی تمہارا وہ شیطان بھاگ گیا ہے؟ بیل منڈو نے سر ہلا کر کہا، ہاں، میں نے بہت پہلے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایک شیطان کے سامنے دوسرا شیطان نہیں ٹھہرتا۔ میں حیران ہوں کہ وہ میرے دماغ سے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ تو تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے دن رات بے چین رہتا ہے۔
میں نے ہنستے ہوئے کہا، بیل منڈو، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے دماغ میں گھس کر پریشان کرنے والا شیطان میں ہی ہوں تو کیا تمہیں یقین آئے گا؟ اگر تم وہی شیطان ہو تو اس وقت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھوں گا۔ ویسے بھی مجھے سے غرض نہیں ہے کہ تم ہی میرے اور روما کے دماغ میں گھس کر شیطانی حرکتیں کرتے رہتے تھے، یا پھر فرحات کی حیثیت سے تمہاری الگ شخصیت ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو میرے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے رہے ہو، اور اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ بیل منڈو کتنا بڑا شیطان ہے۔ میرے سامنے آ کر للکارنے والا کبھی اپنے پیروں سے چل کر واپس نہیں گیا۔ آج یہاں سے تمہاری لاش 4 کاندھوں پر جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے پنتیرا بدل کر میرے سر پر آ پہنچا۔ میرا ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں تھا، جیب کے اندر ہی سے میں نے نسوار کی ڈبیا کھول لی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے کراٹے کے وار کو روکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے نتنوں کے قریب ڈبیا سے نسوار اچھال دی۔ آچھی آچھی! وہ چھینکتا ہوا 2 قدم پیچھے چلا گیا، پھر ذرا سنبھل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو چھینکوں نے اس پر حملہ شروع کر دیا۔ وہ چھینکنے کے دوران ذرا سا جھکا تو میں نے ایک زبردست گھونسا اس کی ناک پر جڑ دیا۔ اس کی مصنوعی ناک ایک طرف اکھڑ کر دوسری طرف چہرے پر لٹک گئی، اور مائکرو فلم وہاں سے گر کر زمین پر لڑکتی ہوئی میرے قدموں کے پاس آ کر رک گئی۔ بیل منڈو کا چہرہ بڑا ہی بھیانک ہو گیا تھا، غصے کی حالت میں سرخ دیدے پھیلے ہوئے تھے۔ ناک کی جگہ ایک تاریک گڑا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مصنوعی ناک ایک طرف چہرے پر لٹک رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی پر چپکایا ہوا کاغذ ایک طرف سے اکھڑ گیا ہے اور ہوا کی زد میں ادھر ادھر پھڑپڑا رہا ہے۔ کمزور دل والوں کے لیے وہ چہرہ بڑا بھیانک ہو گیا تھا، مگر مجھ جیسے تماش بین کو وہ بڑا مذاق کا حیض لگ رہا تھا۔ مائکرو فلم اس کی ناک سے ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ٹوٹ کر گر پڑی تھی اور زمین پر لڑکتی ہوئی میرے قدموں کے پاس آ گئی تھی۔ اسے اپنے ناک کے اکھڑنے کا فوراً ہی احساس نہیں ہوا تھا، لیکن مائکرو فلم کو میری طرف لڑکتے دیکھ کر فوراً ہی سے احساس ہوا کہ اس کے چہرے پر کوئی چیز لٹک رہی ہے۔ اس نے لٹکی ہوئی ناک کو چھو کر دیکھا تو پھر غصے کی شدت سے اس کی کھوپڑی الٹ گئی۔ اس نے مجھ پر زبردست حملہ کرنے کے لیے ایک بار پھر پنتیرا بدل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اسے پھر چھینکیں آنے لگی۔ اچھی! چھینکنے کے دوران وہ پنتیرا گڑبڑا گیا۔ وہ جھکے جھکے اپنے سر کو جھٹکنے لگا۔ اسی وقت میں نے اس کے منہ پر ایک زور کی لات ماری۔ وہ بھینس کی طرح ٹکراتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کے گرتے ہی میں اس سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ رفتہ رفتہ چھینکوں کا زور کم ہوتا جائے گا، اور ابھی وہ مجھ سے نہیں بلکہ چھینکوں سے شکست کھا رہا تھا۔ ان سے نجات ملتے ہی وہ میرے لیے موت کا فرشتہ بن جاتا، اس لیے میں نے اسے ایک طویل فاصلہ قائم کر لیا تھا۔ جب وہ دوبارہ اٹھنے لگا تو میں نے جیب سے چاقو نکال کر کھول لیا۔ اس طرح وہ اندھا دھند مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ چاقو دیکھ کر واقعی اسے ذرا عقل آ گئی۔ وہ محتاط ہو کر چاقو پر نظر رکھتے ہوئے ذرا ٹھہر ٹھہر کر میری طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا، یہ چاقو تمہارے ہی سینے میں اترے گا۔ تم یہ نہ سوچو کہ اس کھلونے سے مجھے مار ڈالو گے یا اس کے سہارے بچ کر نکل جاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بزدلوں کی طرح بھاگنا نہیں آتا۔ میں جانتا ہوں تم ناقابل شکست ہو، مگر آج تمہیں اپنی زندگی کی پہلی اور آخری عبرتناک شکست حاصل ہو چکی ہے۔ اس نے نکٹی ناک سے گراتے ہوئے کہا، تم مجھے شکست دو گے اور اس چاقو سے؟ ہاں، میں نے چاقو لہراتے ہوئے کہا، یہ ہتھیار میں نے اپنے لیے نہیں تمہارے استعمال کے لیے نکالا ہے۔ یہ لو، اسے سنبھالو۔ یہ کہہ کر میں نے چاقو اچھال کر اس کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھتے کیا ہو، چاقو اٹھاؤ۔ اس نے حقارت سے چاقو کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، چیونٹی کو مارنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تمہیں چٹکیوں میں مسل دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے بالکل قریب پہنچتا، میں نے سوچ کے ذریعے اسے حکم دیا، رک جاؤ ورنہ گر پڑو گے۔ دماغ کے بغیر آنکھوں کی بصارت کام نہیں آتی۔ انسان کی عملی قوتیں بھی ڈگمگا جاتی ہیں۔ وہ ڈگمگا کر گرتے گرتے سنبھل گیا، جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں نے ماسٹر یوشے بن کر پھر سوچ کے ذریعے اسے حکم دیا، احمق نہ بنو، جہاں چاقو پڑا ہوا ہے وہاں واپس جاؤ اور اسے اٹھا لو۔ میں نہیں اٹھاؤں گا، وہ بری طرح جھنجھلا کر کہنے لگا۔ میں سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ اسے پورا یقین تھا، اسے اپنے مارشل آرٹ پر فخر تھا۔ ہر شخص اپنی صلاحیتوں پر ناز کرتا ہے اور ضرورت کے وقت ان صلاحیتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مجھے بھی اپنی صلاحیتوں پر ناز تھا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ جسمانی قوتوں کو آزمانا چاہتا تھا اپنی، اور میں دماغی قوتوں کو آزما رہا تھا۔ وہ بدستور جھنجھلا کر کہہ رہا تھا، شیطان کے بچے، میرا دشمن ابھی میری مٹھی میں ہے۔ تجھے تیری شیطانیت کا واسطہ، ابھی میری گردن چھوڑ دے۔ میں اس کی گردن توڑ کر اپنی حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سامنے مہر بلب خاموش کھڑا ہوا تھا اور سوچ کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا، میں تم سے پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں کہ ہر شخص کے پاس اپنی انفرادی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ عداوت کے دوران کسی کی جان لینے یا اپنی جان بچانے کے لیے ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتا ہے۔ اس وقت بحث نہ کرو، واپس جاؤ اور چاقو اٹھا لاؤ۔ جاؤ جاؤ کہہ کر میں نے اس کے ذہن کو زبردست جھٹکا پہنچایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔
پھر میں ماسٹر یوشے کے انداز میں اسے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرنے لگا۔ دماغ کے بغیر وہ ایک خالی بوتل کی طرح ادھر ادھر زمین پر لڑک رہا تھا۔ جب وہ چاقو کے پاس پہنچا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ عین نگاہوں کے سامنے چاقو کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ شیطان کی بات مان کر فوراً ہی فرحات کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ چاقو کے دستے کو مضبوطی سے تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت میں اس کے ذہن میں ہلچل مچانے لگا۔ اس کی سوچ میں کہنے لگا، چاقو تو میری مٹھی میں ہے، میں دائیں طرف ڈگمگا رہا ہوں، نہیں بائیں طرف ڈگمگا رہا ہوں، نہیں پیچھے کی طرف جھٹکے کھا رہا ہوں، اور اب میں آگے کی طرف گرنے والا ہوں۔ میری طرح دنیا کی ہر چیز ڈگمگا رہی ہے، چکرا رہی ہے۔ میں اس کے دماغ میں مسلسل چیخ رہا تھا، آندھی کی طرح اس کے سوچنے اور سمجھنے کی قوتوں کو اڑائے لیے جا رہا تھا۔ طوفان کی زد میں تنکے کی طرح اڑتی ہوئی سوچ کے مطابق وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی آگے پیچھے جھوم رہا تھا، گرتے گرتے سنبھل رہا تھا اور بری طرح بکھلا رہا تھا کہ کس طرح اسے قرار آ سکتا ہے، کس طرح وہ ایک جگہ جم کر کھڑا رہ سکتا ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، ایک کھونٹی اس وقت تک جم کر نہیں رہ سکتی جب تک کہ زمین کی چھاتی میں اتر کر نہ رہ جائے۔ میرے سینے میں بھی یہ چاقو اترے گا تو میں جم کر رہ جاؤں گا۔ چاقو فضا میں بلند ہو چکا ہے، میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے، یہ چاقو میرے سینے میں اتر کر مجھے ایک جگہ کھڑا کر دے گا۔ میں پورے یقین کے ساتھ اس چاقو کو اپنے سینے میں اتار رہا ہوں، اسے اپنے سینے میں چھپا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے چاقو کے پھل کو دستے تک اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس کے تڑپنے کے دوران اس نے ایک بار پھر وہی عمل کیا۔ پھر ایک بار وہ چاقو اس کے سینے سے نکلا اور خود اس کے ہاتھوں نے اسے دوسری بار دل کی جگہ اتار لیا۔ اب میں اس کے کرب کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ ویران ماحول اس کے سامنے گھوم رہا تھا، اس کا سر موت کے نشے سے چکرا رہا تھا، اس کا بھاری بھرکم جسم ماہی بیاب کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا، اور نگاہوں کے سامنے اس دنیا کی روشنیاں اور رنگینیاں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ اس دنیا میں کون یہ بات سینہ تان کر کہہ سکتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے؟ تاریخ کے فرعونوں کی طرح وہ بھی خاک میں ملنے کے لیے خاک پر پڑا ہوا تھا۔ جو لوگ ضدی، سرکش اور شاذ زور ہیں اور کبھی کسی سے شکست کھانا گوارا نہیں کرتے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ موت ایک دن انہیں پچھاڑ دیتی ہے۔ بیل منڈو کی بھی کبھی برتری اور اس کا حکمانہ مزاج سب کچھ مٹی میں رل رہا تھا۔ میں نے وہ مائکرو فلم اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد آئی لینس اور ماسک کو ایک رومال میں اچھی طرح لپیٹ کر اسے بھی جیب میں رکھ لیا۔ پھر میں نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھا۔ ماسٹر یوشے کے بیدار ہونے میں صرف 20 منٹ رہ گئے تھے۔ میں تیزی سے بڑھتا ہوا کار تک آیا۔ وہاں سے میں نے بیل منڈو پر ایک الوداعی نظر ڈالی، پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کار سٹارٹ کرتے وقت میرے دل میں آیا کہ بیچاری روما یتیم ہو گئی ہے۔ یتیم تو وہ پہلے بھی تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے یا کہیں زندگی گزارا تھا۔ بہرحال بیل منڈو باپ بن کر اس کی پرورش کر رہا تھا۔ آج وہ اتنے بڑے سہارے سے محروم ہو گئی تھی۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا اور اس کے متعلق سوچتا ہوا پھر پشاور کی طرف جانے لگا۔ پشاور پہنچ کر میں نے 2 پیالی کافی پینے میں اپنا وقت ضائع کیا، کیونکہ نیند سے اور تھکن سے برا حال تھا۔ آگے بڑھنے کے لیے کافی کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس دوران ماسٹر یوشے بیدار ہو چکا تھا۔ بیدار ہو کر اس نے سب سے پہلے روما کی خبر لی تھی۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں اس وقت اس حسینہ کے پاس ہوں یا نہیں۔ روما کے دماغ پر دستک ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور حیران نگاہوں سے اس اجنبی ماحول کو دیکھنے لگی۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ اگر وہ آج ہی صبح میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں آئی تھی اور وہاں پہنچتے ہی ماسٹر یوشے کے حکم کے مطابق سو گئی تھی۔ ماسٹر یوشے اس دوران کبھی ٹوائلٹ کو جا رہا تھا، کبھی شیف بنا رہا تھا، کبھی غسل کر رہا تھا، اور روما کے دماغ میں جھانکتا بھی جا رہا تھا۔ روما کی آنکھ کھلتے ہی جب میں یاد آیا تو وہ فوراً ہی بستر سے اٹھ کر پہلے ٹوائلٹ کے دروازے تک گئی۔ دروازے پر اس نے دستک دی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں ٹوائلٹ میں موجود ہوں۔ جواب نہ پا کر اس نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ ٹوائلٹ خالی تھا۔ پھر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر کوریڈور میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظریں دوڑانے لگی، لیکن میں نظر نہیں آیا۔ اس نے کمرے میں واپس آ کر دروازے کو بند کیا، پھر جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آئینے کے سامنے آ گئی اور باہر جانے کے لیے اپنے چہرے کی نوک پلک درست کرنے لگی۔ ماسٹر یوشے نے اس سے پوچھا، تمہارے سونے کے بعد کیا فرحات نے تمہیں جگایا نہیں تھا؟ روما نے آئینے کے سامنے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، جب تم نے مجھے سونے کے لیے کہا تو اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ اب میں بیدار ہو کر دیکھ رہی ہوں تو وہ کمرے میں اور کمرے کے باہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ کہیں چلا گیا تو مجھے بے حد افسوس ہوگا۔ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، تم سے زیادہ افسوس مجھے ہوگا۔ کیا یہ افسوس کرنے کا طریقہ ہے
ہے کہ اسے تلاش کرنے کی بجائے آئینے کے سامنے میک اپ کر رہی ہو؟ تم کسی مقابلہ حسن میں حصہ لینے کے لیے نہیں جا رہی ہو؟ چلو فوراً کمرے سے نکلو اور ریسیپشن روم میں جا کر معلوم کرو کہ تمہارا ساتھی کہاں گیا ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر ریسیپشن روم کی طرف جانے لگی۔ وہاں کاؤنٹر کے پیچھے وہ لڑکی نظر نہیں آئی جو گونگے فرحات کو روما کے ساتھی کی حیثیت سے دیکھ چکی تھی۔ اس لڑکی کی ڈیوٹی بدل گئی تھی، اس لیے روما نے دوسری لڑکی سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سیدھی پارکنگ ایریا کی طرف گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو اس کے انکل کی کار غائب تھی۔ فی الحال وہ یہی سوچ سکتی تھی کہ فرحات کسی کام سے کار لے گیا ہے، شاید واپس آ جائے گا، لیکن ماسٹر یوشے ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ میری عدم موجودگی سے بھانپ گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے فوراً ہی بیل منڈو سے دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن بیل منڈو اس دنیا میں کہاں تھا؟ کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی سوچ کی لہریں اس کے مردہ دماغ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں ماسٹر یوشے پریشان ہو گیا کیونکہ اس کی سوچ کی لہریں ناکام واپس آ رہی تھیں اور اسے سمجھا رہی تھیں کہ بیل منڈو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بیل منڈو سے رابطہ قائم نہ ہونے کی صورت میں صرف یہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ مر چکا تھا، ورنہ اس کا ذہن جب تک جاگتا رہتا اس وقت تک ماسٹر یوشے کی سوچ کی لہروں سے آزاد نہ رہتا۔ ماسٹر یوشے کا تمام سکون اور اطمینان غارت ہو گیا۔ اب وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا کہ بیل منڈو کس انجام کو پہنچا ہے۔ وہ سب سے زیادہ میری وجہ سے پریشان ہو گیا تھا کہ میں ایک بار پھر اس کے ہاتھ آ کر نکل چکا ہوں۔ وہ فوراً ہی روما کو ہدایتیں دینے لگا کہ اسے کس طرح پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر اپنے انکل کی گمشدگی کی اطلاع دینی چاہیے۔ میں کافی کی دوسری پیالی ختم کر چکا تھا۔ 2 پیالیوں کا بل ادا کرنے کے بعد میں فوراً ہی ہوٹل گرین سے باہر آیا اور بیل منڈو کی کار میں بیٹھ کر پنڈی کی طرف واپس جانے لگا۔ ماسٹر یوشے کی بے چینی دیکھنے کے قابل تھی، اگرچہ میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن سوچ کے ذریعے چشم تصور میں اسے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے، کبھی اٹھتے ہوئے کبھی بیٹھتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ بار بار یہ سوچ کر اس کے دل کو صدمہ پہنچتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ آ کر پھر ایک بار نکل گیا۔ وہ ایک پر کٹے پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اگر اس کے پر ہوتے تو وہ اسی وقت اڑ کر یہاں چلا آتا اور روما کو ساتھ لے کر مجھے تلاش کرتا پھرتا، لیکن اس وقت وہ مجبور تھا۔ یہاں پہنچنے کے لیے اس نے جس فلائٹ سے سیٹیں ریزرو کروائی تھی وہ فلائٹ کل وہاں سے روانہ ہونے والی تھی، اور کل رات کو کسی وقت وہ یہاں پہنچنے والا تھا، مگر کل بہت دور تھی۔ اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میں اس علاقے سے دور نہ چلا جاؤں، اتنی دور کہ اس کا کوئی اہلکار اس کی رہنمائی نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر تک میں اس کے اضطراب کو پڑھتا رہا اور اس کی پریشانیوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ فی الحال صرف منصوبے بنا سکتا ہے، مجھ تک ابھی کسی ذریعے سے پہنچ نہیں سکتا، تو میں نے اس کے ذہن میں جھانکنا چھوڑ دیا اور آئندہ کا پروگرام اپنے ذہن میں مرتب کرنے لگا۔ 2 پیالی کافی پینے کے باوجود تھکن سے میرا برا حال تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ابھی کہیں سے آرام دہ بستر مل جائے تو میں اس پر گر پڑوں اور کچھ دیر کے لیے بے ہوشی کی نیند سو جاؤں، مگر ابھی آرام میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میں نے پنڈی کی طرف بڑھتے ہوئے سعید احمد کے دماغ پر دستک دی۔ سعید احمد صحیح معنوں میں چھٹیوں کا لطف اٹھا رہے تھے، اپنی 1 ماہ کی چھٹی کو رنگین بنانے کے لیے کسی حسینہ سے عشق فرما رہے تھے۔ اتنے سنجیدہ انسان کو میں پہلی بار ایک عاشق کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ محبت کی آگ سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اس وقت وہ لڑکی کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سمر، یہاں کے مناظر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دور دور تک پھیلی ہریالی، یہ اونچے اونچے پہاڑ، پہاڑوں کو چھو کر گزرنے والے سفید سفید بادل کیسے عجیب سے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم خود بادلوں کے قریب پہنچ گئے ہیں، مگر تم تو کچھ چپ سی رہتی ہو، کیا تمہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا؟ مجھے سریا کی آواز سنائی دی، شاید وہ کسی خیال میں گم تھی۔ یک بیک چونک کر بولی، ہاں اچھا لگتا ہے۔ جب میں چھوٹی سی بچی تھی تو ان سفید بادلوں کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ کاش میرے پنکھ ہوتے تو میں ان اڑتے ہوئے بادلوں کو چھو لیتی، مگر اب یہاں پہاڑی مقام پر آ کر یہ کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی۔ بادل ہمیں چھوتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ سعید احمد نے اس کی قربت سے بہت متاثر ہوتے ہوئے کہا، اگر تم میرے پاس نہ ہوتی تو زمین کی یہ جنت مکمل نہ ہوتی۔ تمہیں پا کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے اب میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی، مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور خیالوں کی فضا میں بھٹک جاتی ہو۔ کیا بات ہے سمر، کیا میں تمہارا دل نہیں بہلا سکتا؟ کیا پھر تمہیں اپنے ڈیڈی کی یاد آ رہی ہے؟ سمر نے نظریں اٹھا کر سعید احمد کو دیکھا، پھر ایک سر دہ بھر کر بولی، جی ہاں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ڈیڈی میرے لیے زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہیں ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ میں ان کے لیے زندہ نہیں ہوں۔ سعید احمد نے ایک طویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا، ہاں سمر، یہ تمہارے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہے کہ تم اپنے باپ کو پہچانتی ہو لیکن تمہارے ڈیڈی تمہیں نہیں پہچانتے۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے ہیں۔ کاش کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ آپ کے اختیار میں جو کچھ تھا وہ آپ نے کیا،
آپ کا یہ احسان کم نہیں ہے کہ آپ مجھے پاگل خانے تک لے گئے اور ڈیڈی سے میری ملاقات کرا دی۔ سعید احمد نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ہاں میں نے ملاقات کرا دی، لیکن کیا حاصل ہوا؟ تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ تمہیں یہ دیکھ کر اور زیادہ صدمہ پہنچا کہ وہ باپ ہو کر اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ یہ بات سعید احمد نے کچھ اس انداز سے کہی کہ سمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دوسری طرف منہ پھیر کر بولی، محبت کرنے والا باپ زندہ ہے، اس کے باوجود میں خود کو یتیم لڑکی سمجھ رہی ہوں، ایسی بدنصیب کون ہوگی؟ سعید احمد نے فوراً ہی جیب سے رومال نکال لیا اور سامنے آ کر اس کے آنسو پہنچنے لگے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن ان کے رومانس میں ایک عجیب سا درد تھا۔ میں نے سمر کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ فی الحال ہمدردی کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ان کے رومانس کو نظر انداز کرتے ہوئے سعید احمد کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو سعید صاحب، میں فرحاد بول رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے رابطہ قائم کیا، وہ ایک دم سے چونک گئے اور بوکھلا کر یوں چاروں طرف دیکھنے لگے جیسے وہ اپنے آس پاس مجھے محسوس کر رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں کہیں چھپ کر انہیں محبت سے باتیں کرتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر جلد ہی انہیں اپنی بوکھلاہٹ پر ہنسی آ گئی۔ نہیں، یاد آ گیا کہ اس دنیا میں ان کا ایک دوست ایسا بھی ہے جس کا نام فرحاد علی تیمور ہے اور جو سینکڑوں میل دور بیٹھ کر بھی دماغی رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ لیکن ایک لڑکی کے عشق نے تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ ان کے ذہن سے بھلا دیا تھا۔ انہوں نے جلد ہی سنبھل کر کہا، ہاں فرحاد، تمہاری سوچ مجھ تک پہنچ رہی ہے، خدا کی قسم تم بہت انتظار کراتے ہو۔ اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے جواب دیا۔ سعید صاحب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، میں وہ مائکرو فلم حاصل کر چکا ہوں۔ انہوں نے خوش ہو کر پوچھا، کیا واقعی؟ فرحاد، کیا واقعی تم نے وہ مائکرو فلم حاصل کر لی ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے شیطان کا مقابلہ تم نے کس طرح کیا۔ میں تو جب بھی اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ نادیدہ شیطان تمہیں غافل پا کر تمہارے ذہن پر اپنا تسلط جما لے گا۔ ہاں، یہ دھڑکا تو مجھے بھی لگا رہتا ہے، میں ابھی تک اس نادیدہ شیطان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ مگر ہاں، بیل منڈو اپنے انجام کو پہنچا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کسی بھی انسان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا تم نے اسے مار ڈالا ہے؟ ہاں سعید صاحب، مجبوری تھی، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ماسٹر یوشے بہت جلد میرے دماغ تک پہنچ جاتا۔ مجھے افسوس ہے۔ افسوس نہ کرو میرے دوست، تم نے وہ مائکرو فلم حاصل کر کے اپنے ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اس نیک کام کے دوران اگر بیل منڈو جیسے مجرم مر جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں تو ان کا افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تم یہ بتاؤ کہاں مل رہے ہو؟ میں اس وقت پشاور سے پنڈی کی طرف جا رہا ہوں، 50 میل کا فاصلہ طے کر چکا ہوں اور 1 گھنٹے میں پنڈی پہنچ جاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس اپنی کوئی کار ہے تو اسے لے کر فوراً پنڈی پوائنٹ پر آ کر ملیں، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر مجھ سے پہلے پہنچ جائیں تو میرا انتظار کریں۔ اچھی بات ہے، میں ابھی پنڈی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سمر کو دیکھنے لگے۔ سمر بھی انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بولی، آپ اچانک خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا سوچ رہے تھے؟ اوہ کچھ نہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، اس وقت میرا پنڈی جانا بہت ضروری ہے۔ آؤ چلو ہم اپنے کاٹیج کی طرف چلیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سمر کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر کاٹیج کی طرف جاتے ہوئے سوچ کے ذریعے انہوں نے مجھ سے پوچھا، فرحاد کیا تم ابھی تک میرے ذہن میں جھانک رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں، میں آپ کے ذہن میں موجود ہوں اور اس نازک سے ملائم ہاتھ کو محسوس کر رہا ہوں جسے آپ کا ہاتھ محسوس کر رہا ہے۔ ذرا جھم کر بولے، تم بھی کسی شیطان سے کم نہیں ہو خدایا، اس طرح تو تم میری تنہائیوں میں پہنچ جایا کرو گے۔ میں نے انہیں یقین دلایا، نہیں سعید صاحب، میں اتنا گستاخ نہیں ہوں، آپ اطمینان رکھیں۔ بس اتفاقاً ایسے وقت میں نے آپ سے رابطہ قائم کر لیا جب آپ دل کے معاملات میں مصروف تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اچھا چھوڑو یہ باتیں، یہ بتاؤ میں تمہارے لیے اور کیا کر سکتا ہوں؟ آپ سے روبرو ملاقات ہوگی تو میں بتاؤں گا۔ اس وقت مارے تھکن کے برا حال ہے، میری سب سے پہلی خواہش یہی ہے کہ مائکرو فلم آپ کے حوالے کرتے ہی چند گھنٹوں کے لیے سو جاؤں، مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ سعید احمد نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں سیدھے مری آنا چاہیے، میں یہاں فوراً تمہارے لیے آرام سے سونے کا انتظام کر دوں گا، یہاں تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے ان سے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ بیل منڈو کی کار میرے پاس ہے، میں اسی کار میں سفر کر رہا ہوں۔ آپ سے ملاقات ہونے کے بعد میں اسے کسی ایسے مقام پر لے جا کر چھوڑ دینا چاہتا ہوں جہاں اس کار کو دیکھ کر ماسٹر یوشے یا اس کے اعلی کار میرے فرار ہونے کی سمت کا تعین نہ کر سکیں۔ سعید احمد نے میرے خیال سے متفق ہو کر مجھے یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد پنڈی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے دماغ کی اسکرین پر انہیں کار میں روانہ ہوتے دیکھ لیا تو مطمئن ہو کر ان سے رابطہ ختم کر دیا کیونکہ اب میں پھر ماسٹر یوشے کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ماسٹر یوشے کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ رومن اس کی ہدایت کے مطابق ایک پولیس اسٹیشن میں اپنے انکل کی گمشدگی کی اطلاع دے دی تھی۔ اب پولیس والے بیل منڈو کا خلیہ ذہن نشین کرنے کے بعد اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے اور روما ماسٹر یوشے کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ کسی طرح بھی اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو کام میں لا کر اس کے انکل کا پتہ چلائے۔ مگر ماسٹر یوشے مجبور تھا
اس کی صلاحیتیں کام نہیں آ رہی تھیں۔ اس کی بے چینی بتا رہی تھی کہ جیسے وہ کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہا ہے اور جلد از جلد یہاں پہنچنے کی دوسری تدبیریں سوچ رہا ہے، مگر کوئی تدبیر سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار بڑبڑاتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا کہ فرحاد علی اس صدی کا بہت بڑا شاطر انسان ہے، جو اس جیسے دماغ کی بساط پر چال چلنے والے شاطر کو بھی قدم قدم پر مات دیتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب اس کے ذہن میں ایک شبہ بار بار سر اٹھا رہا تھا، ایک سوال اس کے دماغ میں بار بار ابھر رہا تھا، کیا فرحاد علی بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ میں نے اس کی سوچ کے ذریعے کئی بار اس سوال کو اس کے ذہن میں کلبلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے بیل منڈو جیسے ناقابل شکست انسان کو کس طرح شکست دی، اور ایسے وقت شکست دی جبکہ اس کی حفاظت کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا۔ کیا فرحاد علی کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ ندیدہ حفاظت کرنے والا کس وقت جاگتا ہے، کس وقت اپنے اعلیٰ کاروں کو شطرنج کے مہروں کی طرح چلاتا ہے اور کس وقت تھوڑی دیر سستانے کے لیے اپنی خوابگاہ میں جا کر سو جاتا ہے؟ کیا فرحاد علی اس کے ٹائم ٹیبل سے واقف ہے؟ ایسی بہت سی باتیں اس کے دماغ میں چکرا رہی تھیں اور وہ بڑی سنجیدگی سے اسی نقطے پر غور کر رہا تھا۔ ماسٹر یوشے کے دماغ میں جیسے جیسے یہ سوال مستحکم ہو رہا تھا ویسے ویسے مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے اب تک ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ماسٹر یوشے کو میری خیال خوانی کی صلاحیتوں کا علم نہ ہو۔ اب اسے یقین نہیں تھا، صرف وہ شبہ میں مبتلا تھا، مگر اس کے شبے نے ہی میری آنکھوں سے نیند اڑا دی تھی۔ ساری تکن کافور ہو گئی تھی اور میں پھر ایک بار مستعد ہو کر ڈرائیو کرتا ہوا اس کے دماغ میں مسلسل جھانکتا جا رہا تھا۔ ماسٹر یوشے اب تک میرے متعلق جتنی بھی معلومات حاصل کر چکا تھا اور مجھے جس انداز میں اپنے دشمنوں سے نپٹتے دیکھ چکا تھا، سب کو پھر ایک بار اپنے ذہن میں تازہ کر رہا تھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کب اور کس مقام پر میں نے خیال خوانی کی صلاحیتیں استعمال کی ہیں۔ اگر میں خیال خوانی جانتا ہوں، میری کوئی کمزوری اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاکس بے کے کاٹیج میں جہاں اس کے آدمیوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی اور مجھ سے مار کھا گئے تھے، وہاں بھی میں نے اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کیا تھا، ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے آدمیوں کو شکست نہیں دی تھی۔ بیل منڈو کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا تھا، صرف چند باتیں ایسی تھیں جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ یہ کہ کس طرح عین وقت پر میں ہاتھ آتے آتے نکل جاتا ہوں، یا تو کوئی غیبی طاقت مجھے خطرے سے آگاہ کر دیتی ہے یا پھر میں بلاکت ذہین ہوں، اسے بے حد چالاک ہوں، شاطر اور مکار ہوں کہ عین وقت پر اسے دھوکہ دے کر نکل جاتا ہوں۔ وہ بہت دیر تک میرے متعلق سوچتا رہا۔ ٹیلی پیتھی کا علم عام نہیں ہے، اسے سیکھنے کے لیے اتنے دشوار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کہ اگر ہر انسان سیکھنا چاہے تو شاید 1,00,000 آدمیوں میں ایک آدمی اسے کسی حد تک سیکھ سکے گا۔ ماسٹر یوشے یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ فرحاد علی بھی 1,00,000 میں سے ایک آدمی ہے۔ اس کا دل تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ضروری تعلیم عام نہیں ہے، وہاں فرحاد علی ایسا کوئی علم کیسے سیکھ سکتا ہے جو ابھی تجرباتی مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس علم کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا میں صرف 2-4 خوش نصیب ہی اس کے جاننے والے ہیں، اور ماسٹر یوشے خود کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ اس علم کی اتھاہ گہرائیوں تک صرف وہی پہنچ سکا ہے، کوئی دوسرا اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ یوں بھی ہر پہلوان اکھاڑے میں پہنچ کر صرف اپنے آپ کو ہی شہ زور سمجھتا ہے اور دوسروں کی طاقت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ منہ کی نہیں کھاتا۔ ماسٹر یوشے بھی خود کو اتنا بڑا استاد سمجھ رہا تھا کہ اپنے سامنے مجھے ایک حقیر کیڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ حقیر اس معنی میں کہ میں اس کے خیال میں ٹیلی پیتھی کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ دوسرے پہلوؤں سے وہ مجھے حقیر سمجھنے کی بجائے میری ذہانت یا میری مکاریوں کا اعتراف کرتا جا رہا تھا۔ وہ میرے متعلق اس قدر الجھتا رہا کہ کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں اس کی سوچ پڑھتے پڑھتے بیزار ہو گیا۔ آخر میں نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ میں پنڈی پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں گاڑی روکنے کے بعد میں دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ قریب کھڑی ہوئی ایک گاڑی سے سعید صاحب ہی نکل آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فوراً ہی میرے پاس آ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور خوشی سے کہنے لگے، فرحاد علی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں صدیوں کے بعد ایک بچھڑے ہوئے عزیز سے مل رہا ہوں۔ بعض اوقات میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں تمہارے لیے بعض اوقات کتنی شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے جواب دیا، آپ بیان نہ کریں تب بھی میں آپ کی محبت کو سمجھ لوں گا، کیونکہ دنیا والے دل میں بیٹھ کر محبت کرتے ہیں اور میں دماغ میں گھس کر محبت کرتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ کہکا لگانے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر لاہور جانے والی سڑک پر چلیں گے، پھر آگے کہیں جا کر بیل منڈو کی کار کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد میں ان کی کار میں بیٹھ کر واپس مری کی طرف جاؤں گا۔ یہ طے کر کے ہم دونوں اپنی اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے اور ڈرائیو کرتے آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں سعید احمد کی سوچ کو میں پڑھتا جا رہا تھا۔
پتہ چلا کہ وہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بے چین ہے۔ میں نے ان مخاطب کیا تو وہ شکایت بھرے لہجے میں کہنے لگے، تم اس طرح خاموش چل رہے ہو جیسے ہمارا درمیانی فاصلہ تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ دماغی قوتوں کے سامنے تمام فاصلے مٹ جاتے ہیں، تو فاصلہ مٹا دو، باتیں کرو۔ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ بہت سی سوچیں پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ ابھی میں ماسٹر یوشے کی خبر لینا چاہتا ہوں، آپ سے تھوڑی دیر بعد گفتگو کروں گا۔ یہ کہہ کر میں پھر ماسٹر یوشے کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا وہی حال تھا، کبھی وہ روما کے ذہن میں جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ بیل منڈو کا سراغ ملا یا نہیں، کبھی وہ میرے متعلق سوچتے سوچتے الجھ جاتا تھا۔ جب میں نے اسے بدستور جھنجھلائی ہوئی حالت میں دیکھا تو اس کی طرف سے مطمئن ہو کر پھر سعید احمد کی طرف واپس آ گیا اور انہیں مخاطب کیا، سعید صاحب، ماسٹر یوشے خیریت سے نہیں ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ کیا بات ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، میرے عشق میں بیمار ہو گیا۔ اس سے ملنے کے لیے وہ اس طرح تڑپ رہا ہے کہ آپ کی محبوبہ بھی آپ کے لیے اتنا نہیں تڑپتی ہوگی۔ وہ جھیم کر ہنسنے لگے، پھر انہوں نے کہا، ہاں بھائی، چوٹ کر لو، اب تو میں کسی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ سنا ہے محبت کی بیماری بھی تماشا بنا دیتی ہے اور دنیا والے اس دیوانے پر ہنسنے لگتے ہیں۔ اس ہنسی کی ابتدا تم سے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، بخدا میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، مجھے تو خوشی ہے کہ کسی لڑکی کے دل میں آپ کے لیے چاہت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ اس کے متعلق بتائیں اگر اعتراض نہ ہو تو۔ کیسی بات کرتے ہو فرحاد، بھلا تمہیں بتانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر تم تو اچھے خاصے شیطان ہو۔ نہیں بتاؤں گا تب بھی میرے راز تک بنا ٹکٹ کے پہنچ جاؤ گے۔ میری محبوبہ تو کیا اس کے سارے خاندان کو کھنگال کر، ہاں ویسے میں بہت پہلے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ملاقات ہوتے ہی تم سے سمر کا ذکر کروں گا۔ اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہو رہی ہے اور جن پریشانیوں میں وہ مبتلا ہے، ہو سکتا ہے تم اس کی وہ پریشانیاں دور کر دو۔ آپ کی محبوبہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ میں غیروں کے کام آتا ہوں تو کیا اپنی بھابھی کے کام نہیں آؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ پریشانیاں کیا ہیں؟ سعید احمد بتانے لگے، سمر میری ایک دور کے رشتہ دار کی عزیزہ ہے۔ تقریباً 10 برس بعد اچانک ہی سے ملاقات ہو گئی ہے۔ میں پہلی ملاقات میں اسے پہچان نہ سکا کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ ایک بچی تھی اور میں بھی نوجوان نہیں تھا۔ اب عمر بدل گئی ہے اور نگاہیں بھی بدل گئی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میں نگاہوں کی دوری کے باوجود دلوں کی قربت سے اسے پہچانتا ہوں۔ اس کی سوتیلی ماں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی سوتیلی ماں نے کہا، تم شاید وکیل احمد کے بیٹے ہو جو لاہور میں رہا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ میرے والد اور والدہ کے متعلق بہت سی باتیں بتانے لگی۔ میں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ درست فرما رہی ہیں، میں ان کا ہی بیٹا ہوں اور میرا نام سعید احمد ہے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے پتا چلا کہ سمر کے والد شیخ برکت علی جو ایک کروڑ پتی تاجر ہیں، پچھلے 1 سال سے پاگل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سمر میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے ناگواری سے دیکھا اور کہا، ایک تمہیں ہی اپنی باپ سے محبت نہیں ہے، وہ میرے بھی کچھ لگتے ہیں، میرا دل بھی دکھتا ہے، مگر میں اپنے آنسو کسے دکھاؤں؟ اب ان کا علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو وہ ذہنی طور سے صحت یاب ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تمہارے آنسو انہیں واپس نہیں لا سکتے، بس چپ کرو۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر سمر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اتنی سی بات سے اندازہ لگا لیا کہ سمر کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ پھر چھٹیوں کے دوران میری سمر سے بے تکلفی رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ تب سمر نے مجھے بتایا کہ اس پر کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب سے اس کی سوتیلی ماں آئی ہے ہمیشہ اسی کوشش میں رہتی ہے کہ شیخ برکت علی کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ جب برکت علی اسے بیاہ کر لائے تھے تو اس وقت وہ ایک نوجوان بیوہ تھی اور اپنے ساتھ ایک 7 برس کا لڑکا لے کر آئی تھی۔ اب وہ لڑکا جوان ہو گیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے، جو قانونی طور سے ناممکن ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ بار بار شیخ برکت علی سے کہتی رہتی ہے کہ سمر کی شادی ان کے لڑکے سے کر دی جائے، لیکن یہ رشتہ نہ تو سمر کو پسند ہے اور نہ ہی اس کے والد اس رشتے کو پسند کرتے تھے۔ وہ ہر طرف سے ناکام ہو کر خاموش بیٹھ گئیں۔ سمر نے شبہ ظاہر کیا کہ وہ بظاہر خاموش تھیں، مگر اپنی سوتیلی بیٹی کو برباد کرنے کا انہوں نے بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ جب سمر 15 برس کی تھی تو چند بدماشوں نے اسے اغوا کر لیا تھا اور ایک ویران سے مکان میں لے جا کر قید کر دیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کسی نے اس کی عزت کو کھلونا نہیں بنایا۔ چند ہی گھنٹے بعد پولیس کی ایک جماعت نے اس مکان پر چھاپا مارا تھا اور وہاں سے برآمد کر لیا تھا۔ بدماش وہاں سے بھاگ گئے تھے، پھر پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے اور کس مقصد کے لیے اسے اغوا کیا گیا تھا۔ سمر کہتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کی سوتیلی ماں کا ہاتھ تھا، لیکن اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے سمر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 1 سال پہلے اچانک ہی شیخ برکت علی کا دماغ چل گیا۔ وہ اچھے بھلے تھے، رات کو سونے سے پہلے ہی اپنی عادت کے مطابق 1 گلاس دودھ پیا، پھر بستر پر لیٹنے کے لیے گئے تو اچانک ہی بے چینی سے ادھر ادھر بستر پر لوٹنے لگے۔ پھر انہیں پکڑ کر وجہ پوچھی گئی تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ جو ان کے قریب جاتا تھا وہ اسے مارنے کے لیے دوڑتے تھے۔ سمر کی امی نے ملازموں سے کہا، انہیں پکڑ کر رسی وغیرہ سے باندھ کر رکھیں۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں پاگل خانے بھیج دیا گیا اور اب تک وہ پاگل خانے میں موجود ہیں۔ میں نے سعید احمد سے پوچھا، ان کے پاگل پن کے سلسلے میں سمر کیا کہتی ہے؟
سمر اس سلسلے میں بھی اپنی سوتیلی ماں پر شبہ کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے جو دودھ پیا تھا اس میں کوئی ایسی دوا ملائی گئی ہے جس سے ان کے دماغ کو الٹ دیا گیا ہے۔ دودھ پینے کے بعد ہی وہ پاگل ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا، سمر کی سوتیلی ماں اپنے شوہر سے کیوں دشمنی کرے گی؟ سعید احمد نے جواب دیا، وہی جائیداد کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے مرد ہو یا عورت سبھی پستی میں گر جاتے ہیں۔ وہ سمر کے والد کو پاگل بنا کر شاید کسی اور ہتھ کنڈے سے ان کی ساری دولت ہتھیار لینا چاہتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی سمر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر سمر نہیں رہے گی یعنی مر جائے گی، دوسری طرف اس کا باپ بھی پاگل خانے میں رہے گا، تو تم سوچو وہ ساری جائیداد کس کے حصے میں آئے گی؟ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں اس طرح بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال سمر کی سوتیلی ماں کیا چاہتی ہے یہ میں معلوم کر لوں گا، آپ اطمینان رکھیں۔ جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں کوئی مجرم اپنا چہرہ نہیں چھپا سکے گا۔ سعید احمد نے احسان مندی سے کہا، میں جانتا تھا فرحاد تم اس سلسلے میں ضرور سمر کے کام آؤ گے۔ میں یہ خوشخبری سمر کو سناؤں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، کہ آپ سمر سے میرا ذکر کر چکے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں تمہارا ذکر کہاں نہیں کرتا، تنہائی میں ہوتا ہوں تو تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، محفل میں بیٹھتا ہوں تو تمہارا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ تمہاری تعریف کرتے وقت مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا اپنا مقام بلند ہو رہا ہے۔ میں نے سمر کے سامنے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں۔ میں نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سمر کے سامنے میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کا بھی ذکر کیا ہے؟ وہ ذرا گڑبڑا کر بولے، نہیں تو میں نے ٹیلی پیتھی کے سلسلے میں سمر کو کچھ نہیں بتایا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں فرحاد، میں تم سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ کیا میں نہیں جانتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو تم سوچ کے ذریعے کسی وقت بھی سچ تک پہنچ جاؤ گے؟ یقین کرو میں تمہاری تعریف اس انداز میں کرتا ہوں جیسے تم ایک سپرمین ہو، حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، مگر وہ صلاحیتیں کیا ہیں اس کا ذکر کبھی میں نے کسی کے سامنے نہیں کیا۔ یوں سمجھو کہ میں تمہاری ذہانت اور دلیری کی تعریف کیا کرتا ہوں۔ باتوں کے دوران بہت زیادہ وقت گزر گیا۔ ہم جہلم پہنچ کر ایک بہت ہی سٹینڈرڈ کے ہوٹل کے سامنے رک گئے۔ میں نے بیل منڈو کی کار سے باہر آتے وقت کار کی چابی اگنشن میں چھوڑ دی تھی، کھڑکیوں کے شیشے بھی نہیں چڑھائے، البتہ سعید احمد نے اپنی کار کو لاک کر دیا تھا۔ پھر ہم دونوں ہلکا سا ناشتہ کرنے کے لیے اس ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ہوٹل میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، 4-5 میزوں کے اطراف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ سعید احمد پیرے کو بلا کر ناشتے کا آرڈر دینے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ہوٹل کے دروازے پر نظر آیا۔ وہ معمولی سا آدمی تھا، میری توجہ کا مرکز نہیں بن سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے کار سے اترتے وقت عقب نما آئینے میں اسے دیکھا۔ وہ ہوٹل کے باہر کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور بڑی خاموشی سے اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے بیل منڈو کی کار کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں اس کار کو لاک کیے بغیر ہوٹل میں داخل ہونے لگا تو اس کے قریب سے گزرتے وقت میں نے اس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات دیکھے۔ اس وقت میں نے پھر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اب ہوٹل کے دروازے پر آتے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی، پھر مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر ایک اور میز کی جانب چلا گیا۔ اس میز کے اطراف تو خوش پوش ادھیڑ عمر کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اس شخص کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اتنی دور سے کوئی بھی ان کی باتیں سن نہیں سکتا تھا، لیکن میرے لیے ان کی باتیں سن لینا ناممکن نہیں تھا۔ اس شخص نے آنے والے کو مخاطب کیا، کیا بات ہے جعفر، کوئی خاص خبر ہے؟ پھر جعفر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے دور میری جانب نظر دوڑائی، مگر اب میں اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ سر جھکا کے ان کی سوچ کے ذریعے ان کی ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک بات کو سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ جب جعفر نے مجھے اپنی طرف سے غافل پایا تو اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کنور صاحب، ہمیں ابھی اور اسی وقت کار مل سکتی ہے؟ کنور نام کے آدمی نے حیرانی سے پوچھا۔ جعفر اسے بتانے لگا اور ہماری طرف اشارہ کرنے لگا کہ اس میز پر جو آدمی بیٹھے ہیں وہ دونوں اپنی اپنی کار میں آئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص نے کار کو لاک نہیں کیا ہے اور کار کی چابی اگنشن میں چھوڑ دی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کنور سے پوچھا، کیا یہ ہمارے لیے بہترین موقع نہیں ہے؟ ہم کسی ٹیکسی میں جانے کی بجائے اس کار کو لے کر یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں ابھی یہاں کچھ دیر بیٹھ کر ناشتہ کریں گے اور چائے پئیں گے۔ کنور نے اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں اسد، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسد نے جواب دینے سے پہلے ہماری جانب دیکھا اور کہا، خیال نیک ہے۔ وہ دونوں ابھی ہوٹل میں داخل ہوئے ہیں، ابھی بیرے نے ان کے لیے ناشتہ بھی نہیں لگایا ہے، یہاں کافی دیر بیٹھیں گے، ہمیں اسی وقت یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ کنور نے اسی وقت بیرے کو بلایا تاکہ وہ بل لے آئے اور وہ لوگ بل ادا کر کے فوراً ہی وہاں سے جا سکیں۔ میں نے سعید احمد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، سعید صاحب، کار چھوڑنے کا مسئلہ خود بخود حل ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے ہنستے ہوئے انہیں ساری بات بتائی اور انہیں تاکید کر دی کہ وہ اس میز کی جانب پلٹ کر نہ دیکھیں ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ سعید احمد نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، یہ تو ٹھیک ہے فرحاد، ہم کار کو کہیں نہ کہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اب اسے چرانے والے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے کسی دوسرے کی کار یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے سر ہلا کر ان سے کہا،
اچھی بات ہے، آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہیں، میں ان کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہوں۔ اتنے میں میرا ہمارے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ میں نے ناشتے کی پلیٹ پر جھکتے ہوئے کنور نامی آدمی سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ وہ شخص بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ یہاں سے اس کار کو لے جانا کہاں تک مناسب ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں مجھے یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی پلاننگ پر اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے، ورنہ جلد بازی سے کام بگڑ جائے گا۔ کنور کی سوچ نے کہا، کام اسی وقت بگڑے گا جب ہم یہاں سے کار لے جاتے وقت کار والے کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اس کار والے کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کی کار لے جا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم اپنی کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ نہیں، زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، قسمت سے یہ کار ہاتھ آ گئی ہے تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہم نے سوچا تھا یہاں سے ایک ٹیکسی حاصل کریں گے اور اس مل اونر امجد علی کا پیچھا کریں گے۔ وہ ٹھیک 10 بجے بینک سے 50,000 روپے نکالنے کے بعد اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے مل کی طرف جائے گا۔ ویران راستے میں ہم اس کی کار کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، پھر ٹیکسی ڈرائیور کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے نکل جائیں گے۔ آگے ہماری اپنی کار موجود ہوگی، وہاں ہم ٹیکسی کو چھوڑ دیں گے اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس پنڈی چلے جائیں گے۔ مگر اب ٹیکسی کا خیال چھوڑ دینا چاہیے، اس طرح ایک بیچارے ٹیکسی ڈرائیور کی جان بچ جائے گی، صرف امجد علی ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ ہاں یہی مناسب ہے، ہمیں فوراً ہی یہاں سے اس کار کو لے کر نکل جانا چاہیے۔ اس کی سوچ پڑنے کے بعد میں نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھا۔ 10 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ انہیں ٹھیک وقت پر ایک کار مفت حاصل ہو رہی تھی اور وہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق قسمت ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں سعید احمد کو تمام باتیں بتانے لگا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری کار لے جا کر وہ صرف ڈاکہ نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک بے گناہ انسان کو قتل بھی کریں گے، تو سعید احمد نے کہا، فرحاد یہ مناسب نہیں ہے، انہیں امجد علی کا پیچھا کرنے سے باز رکھنا چاہیے اور کسی طرح ان مجرموں کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ابھی تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، صرف منصوبہ بنایا ہے۔ جب تک یہ جرم کے لیے وہ قدم نہ اٹھائیں اور ہم انہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑیں، اس وقت تک یہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ سعید احمد نے بحث شروع کر دی، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انہیں ڈاکہ ڈالنے اور امجد علی کو قتل کرنے کا موقع دینا چاہیے، پھر ہم انہیں گرفتار کر سکیں گے؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں یہ نہیں چاہتا، آپ اطمینان رکھیں، میں انہیں امجد علی تک پہنچنے نہیں دوں گا، مگر آپ بھی ابھی انہیں قانونی گرفت میں نہیں لا سکیں گے، ویسے ان کے کیے کی سزا ملے گی ضرور۔ انہوں نے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، آپ اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کریں اور انہیں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، میں ان سے نبٹ لوں گا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہاں بھائی، تم سے کوئی بات بعید نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم انہیں سزا دو گے، مگر ذرا محتاط رہنا۔ فرحاد، ایک انسانی زندگی کا سوال، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ امجد علی کو قتل کر دیں اور روپے لے کر فرار ہو جائیں۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا، پھر ہم خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگے۔ اتنی دیر میں وہ تینوں اپنی میز سے اٹھ کر ہوٹل سے باہر چلے گئے اور میں کنور کی سوچ کے ذریعے دماغ کی اسکرین پر دیکھتا جا رہا تھا کہ وہ باہر جا کر کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جعفر کو بدستور ہوٹل کے دروازے پر کھڑے رہنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ ہم پر نظر رکھے۔ جب کنور بیل منڈو کی کار کے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے پاس والی سیٹ پر اس کا ساتھی اسد آ گیا، تو پھر جعفر بھی دروازے سے پلٹ کر ان کے پاس آ گیا اور کار کا دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کنور نے کار سٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا دور نکلتا چلا گیا۔ جعفر پچھلی سیٹ پر بیٹھا بار بار پلٹ کر ہوٹل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ہوٹل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، کنور صاحب، سب خیریت ہے؟ ان دونوں کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ ان میں سے ایک کی کار غائب ہو گئی ہے۔ وہ تینوں خوش فہمی میں مبتلا ایک بینک کے سامنے پہنچے۔ جعفر کار سے اتر کر بینک کے اندر گیا اور وہاں اس نے سیٹھ امجد علی کو دیکھا جو نوٹوں کی گڈیاں گن رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً واپس آ گیا۔ پھر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے نے بتایا کہ امجد علی مینیجر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور روپے گن رہے ہیں۔ اس طرح انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے نکلنے ہی والا ہوگا۔ یہ اندازہ کرنے کے بعد کنور نے کار سٹارٹ کی اور پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا ایک ویران جگہ کی طرف جانے لگا۔ میں اس علاقے کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ بہرحال کچھ آگے جانے کے بعد وہ رک گئے، کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور وہاں بیٹھے ہوئے امجد علی کی کار کا انتظار کرنے لگے۔ میں سعید احمد کو تھوڑی دیر بعد رپورٹ سناتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہیں امجد علی کی کار آتی ہوئی نظر آئی، پھر وہ کار تیزی سے گزرتی ان کے قریب سے نکل گئی۔ کنور نے بھی کار سٹارٹ کی اور آگے جانے والی کار کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ آگے جا کر شاید امجد علی کو کسی خطرے کا احساس ہوا تھا، یہ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ انہوں نے کار کی رفتار تیز کر دی تھی۔ کنور نے بھی رفتار بڑھا دی۔ میں اس کی سوچ کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ جس راستے سے وہ گزر رہا ہے اس کے طرف بڑے بڑے درخت ہیں۔ میں نے اچانک ہی اس کی سوچ میں چیخ کر کہا، اسٹیئرنگ دائیں طرف موڑ دو۔ ایک ذہنی جھٹکا پہنچتے ہی کنور کا ہاتھ بہک گیا، کار دائیں طرف مڑی اور سڑک سے نیچے جاتے ہوئے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ میں نے چیخوں اور کراہوں کی آوازیں سنی۔
اس کے بعد کنور کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس وقت میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا یا حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ بہرحال بیل منڈو کی کار صحیح آدمیوں کے ہاتھوں اپنی صحیح جگہ پہنچ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں سعید احمد کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا اور ان کی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے تھوڑی دیر پچھلی سیٹ پر سونے کا موقع دیں، میرا نیند سے بہت برا حال ہے۔ اتنا طویل راستہ آپ خاموش رہ کر طے کریں گے اور بور ہوتے رہیں گے، میں بہت تھک گیا ہوں، ورنہ آپ کو تنہا نہ چھوڑتا۔ سعید احمد نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری تھکن کا احساس ہے، پیٹ بھرنے کے بعد نیند زیادہ غالب آنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم پچھلی سیٹ پر آرام کرو، میں مری پہنچ کر تمہیں نیند سے بیدار کر دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کار سٹارٹ کی، پھر اسے پنڈی کے راستے پر موڑ کر آگے بڑھنے لگے، اور میں نے ایک سگریٹ سلگا کر آرام سے لیٹنے کے بعد فوراً ہی سونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ماسٹر یوشے ایک نئے انداز سے میرے متعلق سوچ رہا تھا اور یہ شبہ کر رہا تھا کہ کہیں میں بھی ٹیلی پیتھی کا علم تو نہیں جانتا ہوں۔ وہ اپنے شبے پر کس حد تک قائم ہے، میں یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس وقت ماسٹر یوشے دوسرے 3 ماسٹروں کے ساتھ کسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے میرے ہی متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ 2 ماسٹروں کو تو میں پہلے ہی سے جانتا تھا، ایک ماسٹر یوشے، دوسرا ماسٹر دانیال جو اینجلا کا باپ تھا اور آگ کے شعلوں میں نہانے کا حیرت انگیز تماشا دکھاتا تھا۔ وہ اپنے ماسٹروں کے گروپ میں آگ کا دیوتا کہلاتا تھا، اس لیے کہ آگ اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ ان کی گفتگو کے دوران باقی 2 ماسٹروں سے بھی غائبانہ تعارف ہو گیا، کیونکہ وہ گفتگو کرتے وقت ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کر رہے تھے۔ ان میں سے تیسرے ماسٹر کا نام سائمن تھا۔ اس وقت ماسٹر سائمن کہہ رہا تھا، ماسٹر یوشے، تمہاری رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فرہاد علی بے حد خطرناک انسان ہے۔ تمہارے جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی اب تک اسے اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ مجھے تمہارا شبہ درست نظر آتا ہے کہ فرہاد علی ٹیلی پیتھی سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم وہاں اپنے الاکاروں کو حکم دیتے ہو اور وہ تمہارے الاکاروں کے ذریعے اس حکم کو سن لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمہاری سوچ کو پڑھ لیتا ہے اور تمہیں اتنا موقع نہیں دے رہا کہ تم کسی ذریعے اس کی سوچ تک پہنچ سکو۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح تمہارے اس شبے کی تصدیق کرنی چاہیے۔ ماسٹر یوشے نے کہا، مگر ہم تصدیق کس طرح کریں گے؟ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی میرے ذریعے ہم سب کی گفتگو سن رہا ہے اور ہماری منصوبہ بندیوں سے واقف ہوتا جا رہا ہے۔ اس شیطان تک پہنچنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اسے ہمارے کسی بھی پروگرام کا علم نہ ہو۔ ماسٹر سائمن نے اس کی تائید کی۔ ہاں، اس کے متعلق گفتگو کرتے وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی کہ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو ہماری گفتگو سن رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سوچ کے ذریعے وہ ماسٹر دانیال کی اور میری سوچ تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ ہم دونوں اب تک گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اب یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ چوتھا ماسٹر ہماری اس گفتگو میں بالکل حصہ نہ لے۔ جس طرح فرہاد گونگا بنا ہوا ہے، اسی طرح چوتھا ماسٹر بھی گونگا بنا رہے اور اپنے آپ کو صرف فرہاد سے ہی نہیں، ہم سے بھی دور رکھے اور ایک گمنام انسان کی طرح فرہاد تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ماسٹر سائمن کی رائے سے سب ہی نے اتفاق کیا۔ اس کی بات سنتے ہی سب کی نگاہیں چوتھے ماسٹر کی طرف اٹھ گئیں۔ چوتھا ماسٹر اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کی نگاہوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے کالے شیشوں والی اینک پہن رکھی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے چھپا ہوا تھا اور وہ ان کے مشورے کے مطابق گونگا بن گیا تھا۔ میں اس چوتھے ماسٹر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مسٹر دانیال نے خوش ہو کر کہا، ماسٹر سائمن، تم نے بر وقت ایک بہت ہی عمدہ مشورہ دیا ہے۔ اب ہمیں اس طرح پروگرام بنانا چاہیے کہ فرہاد خیال ہانی کے ذریعے بھی ہمارے کسی پروگرام کو نہ سمجھ سکے۔ ایسی صورت میں ماسٹر یوشے سے یہ پوچھوں گا کہ کیا وہ کل کی فلائٹ سے فرہاد کے ملک میں جا رہے ہیں یا اپنا پروگرام منسوخ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پروگرام کا علم فرہاد کو ہو چکا ہوگا۔ ماسٹر یوشے نے مستحکم لہجے میں کہا، اگر اسے پروگرام کا علم ہوتا ہے تو ہونے دو، میں ضرور جاؤں گا۔ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو میں دیکھوں گا کہ وہ اس علم کے سمندر میں کتنا ڈوبا ہوا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ خیال خانی کے ذریعے مجھ سے نہیں ٹکرائے گا۔ اگر ٹکرانا ہوتا تو وہ اب تک کھل کر سامنے آ جاتا۔ وہ مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے، اسے اس کی خیال خانی کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ سب اطمینان رکھیں، وہ آپ پہنچتے ہی جب بھی اس کا پتہ چلا تو میں اسے اپنے علم کی مٹھی میں بری طرح جکڑ لوں گا۔ پھر وہ تلملاتا رہ جائے گا، لیکن میری شیطانی صلاحیتوں سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔ ماسٹر سائمن نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اچھی بات ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے طور پر کریں، ہم اس سلسلے میں مزید بحث نہیں کریں گے۔ ہمارے چوتھے ماسٹر کو اپنے طور پر جو کرنا ہوگا وہ کرے گا، اور جو کرے گا اس کا ہم 3 ماسٹروں کو بھی علم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تینوں فرہاد کی خیال خانی کی زد میں آ چکے ہیں۔ اس لیے ہم سب چوتھے ماسٹر کے پروگراموں سے باخبر نہیں رہا کریں گے۔ بس آج کی میٹنگ برخاست ہوتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میری نیند بھی اڑ گئی اور ہوش بھی اڑ گئے۔ اب وہ ایسی پلاننگ کر چکے تھے کہ میں سوچ کے ذریعے بھی ان کی منصوبہ بندیوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ صرف ماسٹر یوشے کے متعلق اتنا علم تھا کہ وہ کل کی فلائٹ سے کسی بھی وقت یہاں پہنچ رہا ہے۔ وہ چوتھا نادیدہ ماسٹر کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔
مجھے مکمل طور سے اندھیرے میں رکھنے کے لیے انہوں نے بہت اچھی تدبیر سوچ لی تھی۔ میں بہت دیر تک اپنے طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ چوتھا ماسٹر میرے خلاف کس قسم کے اقدامات کرے گا، وہ کون ہے، کیسی صلاحیتوں کا مالک ہے کہ وہ چوتھا ماسٹر بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنی شخصیت کو بالکل ہی چھپا لیا تھا اور کسی وقت بھی اندھیرے کے تیر کی طرح کہیں سے بھی سنسناتا ہوا آ سکتا تھا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھے یاد آیا کہ ماسٹر یوشے نے یہاں پہنچنے کے لیے 2 سیٹیں ریزرو کرائی تھیں۔ وہ دوسری سیٹ کس کے لیے ہے؟ کیا اسی چوتھے ماسٹر کے لیے ہے؟ یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دوسری سیٹ چوتھے ماسٹر ہی کے لیے ہو۔ بہرحال مجھے کل تک ایک خطرناک شیطان کا انتظار کرنا تھا، دوسرا خطرناک شیطان جو ماسٹر یوشے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ وہ چوتھا ماسٹر تھا، مجھے اس کا بھی انتظار کرنا تھا، اس طرح کرنا تھا جس طرح ہر انسان موت کا انتظار کرتا ہے۔ کار تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ سعید احمد کی نظریں دور ونڈ سکرین پر لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں، مگر میں جاگ رہا تھا۔ ایسے وقت مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ گیا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ واقعی موت کے لیے ایک دن مقرر ہوتا ہے، پھر اس فکر میں جاگتے رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک کر سونے کا ارادہ کر لیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایت دینے لگا اس وقت تک میں گہری نیند سوتا رہوں جب تک کوئی مجھے آواز دے کر نہ اٹھائے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد میں آہستہ آہستہ نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ نیند بھی کیا چیز ہے! سکون سے گہری نیند آئے تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، ساری دنیا کی فکر سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ نیند کے وقفے تک کوئی ہمارا دشمن نہیں ہوتا، اتنی سی دیر کے لیے ساری دنیا دوست بن جاتی ہے، ہمیں اطمینان سے سونے کا موقع دیتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے ہی دوست نیند کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میرے دوست سعید احمد نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کچھ دیر تک سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، کس دنیا میں ہوں۔ پھر ذہن سے دھند صاف ہونے لگی، نیند کا خمار اتر گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ میں اسی طرح کار کی پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سعید احمد نے کہا، تم تو گھوڑے بیچ کر سونے کا محاورہ ثابت کر رہے ہو۔ یہاں مری پہنچ کر میں نے تمہیں نیند سے بیدار کرنا چاہا، مگر نیند کی حالت میں دیکھ کر مجھے تم پر بڑا پیار آیا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کتنی راتوں سے تم بھاگتے پھر رہے ہو، کبھی مجرموں کے آگے کبھی ان کے پیچھے، پتہ نہیں کبھی تمہیں اتنے اطمینان اور سکون سے سونے کا موقع بھی ملا ہے یا نہیں۔ میں نے سوچا جس حالت میں تم پڑے ہوئے ہو، اگر چاہیے آرام دہ نہیں ہے پھر بھی تم سکون سے ہو، شاید تمہاری نیند میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں کار کو لاک کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کئی بار میں نے یہاں آ کر کار کی کھڑکی سے جھانک کر تمہیں دیکھا کہ شاید تم بیدار ہو گئے، مگر تم نے تو جیسے نہ اٹھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یہ دیکھو شام کے 4 بج رہے ہیں، مجبور ہو کر مجھے اٹھانا پڑا۔ میں نے انگڑائی لے کر بدن کو توڑتے مروڑتے ہوئے کہا، یہ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے اتنی دیر تک سونے کا موقع دیا۔ یہاں کافی سردی ہے، اگر مجھے غسل کرنے کے لیے گرم پانی مل جائے تو رہی صحیح تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ آؤ کمرے میں چلو، تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام ہے، غسل بھی کرو، گرما گرم کھانا بھی کھاؤ گے، غسل بھی کرو گے، گرما گرم کھانا بھی کھاؤ گے اور کافی بھی پیو گے، تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی، کم آن۔ میں ان کے ساتھ کار سے اتر کر باہر آ گیا۔ ان کی کار ایک چھوٹے سے کاٹیج کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ سعید احمد نے بتایا یہ کاٹیج سمر کے والد برکت علی صاحب کی ملکیت ہے۔ میں ان کے ساتھ کاٹیج کے اندر گیا تو سب سے پہلے ایک ادھیڑ عمر کی عورت سے سامنا ہوا۔ سعید احمد نے اسے تعارف کرایا، فرحاد یہ سمر کی والدہ صاحبہ ہیں، میں پہلے ہی تمہارے سامنے ان کی کافی تعریفیں کر چکا ہوں۔ یہ سن کر سعید احمد ان محترمہ کی پہلے بھی تعریف کر چکے ہیں، وہ خوشی سے کھل گئیں۔ انہوں نے کہا، فرحاد سعید احمد نے تمہارا غائبانہ تعارف کرایا، پھر میں نے کار کی کھڑکی سے جھانک کر تمہیں دیکھا۔ چلو اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، اچھی کمپنی رہے گی، تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ اس کی عمر 45 برس سے کسی طرح کم نہ ہوگی، مگر وہ ہم عمر سہیلیوں کی طرح بڑی بے تکلفی سے اور بڑی لگاوٹ سے مجھے کمپنی دینے کی بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چیختا ہوا میک اپ ایسے لگ رہا تھا جیسے شکستہ دیواروں پر رنگ و روغن چڑھا کر اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں نے بھی اس کی نفسیاتی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ سعید صاحب آپ کے شوہر کو انکل کہتے ہیں، اس رشتے سے میں آپ کو آنٹی کیسے کہوں؟ آپ تو اتنی کم عمر لگتی ہیں کہ کسی طرف سے آنٹی جیسی معمر خاتون نظر ہی نہیں آتی۔ میرے لیے تو بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ میری بات سن کر خوشی سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، مجھے بھی یہ آنٹی وانٹی کا رشتہ بالکل پسند نہیں ہے، ہمیں تو دوستوں کی طرح وقت گزارنا چاہیے۔ میرا نام فیروزہ ہے، تم مجھے بے تکلفی سے فیروزہ کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو، سچ کہتی ہوں، مجھے تکلف بالکل پسند نہیں۔ سعید احمد فیروزہ کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، آنٹی میں تو بچپن سے ہی آپ کو آنٹی کہتا ہوں، اس لیے مجھے افسوس ہے میں آپ کو فیروزہ نہیں کہوں گا۔ بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرحاد بہت تھکا ہوا ہے، آپ ذرا اجازت دے تو یہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے، پھر ہم باتیں کریں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، فیروزہ نے چہکتے ہوئے کہا، فرحاد میں تمہارا یہاں انتظار کرتی رہوں گی، جلدی باہر آ جانا، پھر ہم تفریح کا پروگرام بنائیں گے۔ میں نے بڑی لگاوٹ سے کہا،
آپ کی شخصیت بڑی پرکشش ہے، پہلی ہی ملاقات میں جی چاہتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں، مگر غسل کرنا ضروری ہے، بس ابھی گیا اور ابھی آیا۔ میں سعید صاحب کے ساتھ ان کے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا۔ سعید احمد نے اس کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، فرحات، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم آنٹی سے ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے وہ تمہاری گرل فرینڈ ہو۔ خیریت تو ہے، ارادہ کیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارادہ نیک ہے، میں ان سے دوستی نہیں کروں گا، تو پھر کس طرح سمر کے کام آؤں گا؟ تمہاری محبوبہ کی خاطر مجھے ایک بوڑھی عورت سے عشق کرنا ہوگا۔ میری بات پر وہ بے اختیار کہکا لگانے لگے۔ میں نے ان سے کہا، آپ سنتے ہی رہیں گے یا اپنی ان سے ملاقات بھی کرائیں گے؟ وہ محترمہ کہاں ہیں جو آپ کا دل اپنے سینے میں لیے بیٹھی ہیں؟ کون سمر؟ ہاں وہی۔ آپ انجان کیوں بنتے ہیں؟ سمر کو ہی پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے ذرا قریب آ کر رازداری سے کہا، میں اس گھر میں یعنی آنٹی کی موجودگی میں سمر سے ذرا دور رہتا ہوں۔ آنٹی جانتی ہیں کہ میں انٹیلیجنس کا ایک آفیسر ہوں۔ اگر وہ مجھے سمر سے بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھ لیں گی تو انہیں کچھ سازش کرنی بھی ہوئی تو ایک انٹیلیجنس والے کے سامنے نہیں کریں گی، اس لیے میں آنٹی کا اعتماد حاصل کرتا ہوں تاکہ ان کی چال بازیوں سے باخبر رہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے آنے سے پہلے تھا۔ میں احتیاط کے طور پر سمر سے دور رہتا تھا، اب تم آ گئے ہو، آنٹی سے تمہارا عشق جلد ہی رنگ لائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگے، پھر غسلخانے کی طرف اشارہ کیا اور بولے، غسلخانے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تولیہ، صابن، گرم پانی سب کچھ مل جائے گا۔ 15 منٹ کے بعد آ جاؤں گا، اوکے؟ میں ان کی طرف سے پلٹ کر غسلخانے میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ ایک بہت ہی حسین لڑکی غسلخانے میں موجود تھی۔ وہ گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کو ملا کر اس قابل بنا رہی تھی کہ میں غسل کر سکوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹے کا آنچل رکھ لیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا، بھائی جان آدابرز۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کس رشتے سے مجھے بھائی جان کہہ رہی ہیں؟ وہ نظریں جھکا کر زیر لب مسکراتی ہوئی بولی، میرا نام سمر ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو تم سمر ہو، مگر ایک شرط پر تم مجھے بھائی جان کہہ سکتی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر پوچھا، کیسی شرط؟ یہی کہ اگر تم مجھے بھائی جان کہو گی تو میں تمہیں بھابھی جان کہوں گا۔ یک بشک وہ فوراً ہی پلٹ کر باتھ روم کے دوسرے دروازے سے باہر چلی گئی۔ وہ 2 کمروں کا مشترکہ باتھ روم تھا۔ باتھ روم کا دوسرا دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازے کو بند کر لیا، یعنی وہ مجھ سے چھپ گئی۔ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ آہنی پردوں میں رہ کر بھی کوئی مجھ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ میں دماغ کی اسکرین پر اسے شرماتے اور لجاتے دیکھ رہا تھا۔ بھائی جان کا لفظ اسے بہت دور تک لے گیا۔ وہ خود کو سعید احمد کی دلہن کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ بھابھی جان کا لفظ اسے بہت دور تک لے گیا۔ وہ خود کو سعید احمد کی دلہن کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کی شرم و حیا سے لطف اٹھاتا رہا، پھر گنگناتے ہوئے اپنا لباس اتار کر غسل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد غسل سے فارغ ہو کر اور سعید احمد کا ایک کرتا اور پاجامہ پہن کر جب میں باتھ روم سے باہر آیا تو کمرے میں سعید احمد میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹیبل پر کھانے کی پلیٹیں سجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، چلو آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، پہلے پیٹ پوجا کر لو، پھر کام کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نے فیروزہ آنٹی کے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا کھانے میں فیروزہ کو شریک نہیں کرو گے؟ سعید احمد نے بیزار ہو کر کہا، یار کیوں بور کرتے ہو؟ وہ محترمہ یہاں آئیں گی تو ہم کھانے کے دوران میں بھی کوئی کام کی بات نہ کر سکیں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ محترمہ موجود ہوں گی تب بھی ہم باتیں کر لیا کریں گے۔ سعید احمد اچھل کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، خدا کی قسم تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ میں بھول جاتا ہوں کہ تم دشمنوں کے درمیان رہ کر بھی مجھ سے باتیں کر سکتے ہو۔ میں ابھی آنٹی کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اتنے میں سمر اپنے کمرے سے نکل کر سالن کی ایک ڈش لے کر وہاں پہنچ گئی۔ جب وہ میز پر سالن کی ڈش رکھنے لگی تو میں نے شرارت سے پوچھا، کیوں بھابھی جان، آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی؟ وہ ایک دم سے شرما کر سر پر آنچل رکھتے ہوئے اور کسی حد تک اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے حیا سے لرزتی آواز میں بولی، بھائی جان خدا کے لیے آپ ابھی ایسا مذاق نہ کریں، امی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کی سوتیلی امی یعنی کہ فیروزہ لہراتی بل کھاتی کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کے لیے بڑے اچھے موڈ میں آئی تھی، مگر سمر کو دیکھتے اس کے چہرے پر ذرا سی ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ پھر وہ میری موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جلد ہی سنبھل گئی اور کہنے لگی، ہلو فرحات، تم نے بڑا انتظار کرایا، حالانکہ ابھی ڈنر کا وقت نہیں ہوا ہے، پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں صبح سے بھوکی تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، چونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے آپ بھی بھوک محسوس کر رہی ہیں۔ آئیے کھانا شروع کیجیے۔ آؤ سمر، تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ ہم سب مل کر کھائیں گے، باتیں کریں گے تو کھانے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ میرے اصرار کرنے پر فیروزہ کو بھی کہنا پڑا، ہاں سمر، جب فرحات کہہ رہے ہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، چلو بیٹھ جاؤ۔ ہم سب سینٹر ٹیبل کے اطراف بیٹھ کر کھانے لگے۔ فیروزہ میرے ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنے قریب آ گئی تھی کہ قربت بھی اسے دوری محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس بوڑھی محبوبہ کا بس چلتا تو وہ میری گود میں آ کر بیٹھ جاتی۔ خدا کا شکر ہے کہ
وہ دوسروں کی موجودگی کا احساس کر رہی تھی۔ سعید احمد نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کی موجودگی میں ہم باتیں نہیں کر سکیں گے۔ کھانے کے دوران میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں سعید احمد سے سوچ کے ذریعے گفتگو کروں، مگر فیروزہ کی زبان تھی کہ پھسلتی ہی جا رہی تھی، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ لقمے بھی چبا رہی تھی اور بولتی بھی جا رہی تھی، ایسی باتیں کرتی جا رہی تھی جس سے اس کی اپنی شخصیت پر روشنی پڑتی تھی۔ روشنی کیا پڑتی تھی؟ وہ خود ہی جوانی کی رنگ برنگی روشنی اپنے اوپر ڈال رہی تھی اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نوجوان اور پرکشش بنانے کے لیے بالکل کم عمر چھوکریوں کی طرح باتیں کیے جا رہی تھی۔ سمر کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا بے حد لذیذ تھا، مگر اس لذت میں فیروزہ نے تلخیاں پیدا کر دی تھیں۔ غلطی میری ہی تھی کہ پہلی ہی ملاقات میں سے عشق کر بیٹھا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، مجبوری تھی۔ عشق بڑے ہی کڑے مرحلوں سے گزر رہا تھا اور مجھے ان مراحل سے گزرنا ہی تھا۔ اللہ اللہ کر کے کھانا ختم ہوا، کافی کا دور چلا۔ پھر کافی پینے کے بعد میں نے خواہاں جمائی لیتے ہوئے کہا، سعید صاحب آپ نے مجھے اچھی طرح سونے نہیں دیا، اتنی جلدی نیند سے بیدار کر دی، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ فیروزہ نے حیرت سے چیخ کر کہا، کمال کرتے ہو فرحات، اس وقت 5:30 بجے ہیں، شام کا سہانا وقت ہے، باہر اتنا خوبصورت ماحول ہے، ایسی ڈوبی ہوئی شام میں کمرے کی 4 دیواری میں قید دینا بہت بڑی حماقت ہے، میں تمہیں سونے نہیں دوں گی، چلو ابھی ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ تو سچ مچ گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ میرا لباس دیکھ رہی ہیں؟ میں نے سعید صاحب کا کرتا اور پاجامہ پہنا ہوا ہے، میرے پاس جو لباس تھا وہ باتھ روم میں پڑا ہوا ہے، گھر سے باہر آپ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے ایک اچھے لباس کی ضرورت ہے اور وہ میرے پاس نہیں۔ میری بات سنتے ہی فیروزہ نے فوراً ہی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، تم تو غیروں کی طرح باتیں کرتے ہو، میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں لباس کی کوئی کمی ہوگی؟ کیا تم اپنا لباس مجھے پہننے کے لیے دو گی؟ یہ بات میں نے اتنی معصومیت سے پوچھی کہ سب ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی،